Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔ سورہ الحاقہ کی ابتدائی آیات ہیں جن پر بیان چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے خبر دی کہ ایک قیامت ہے جو یقیناً قائم ہو کے رہے گی، لازمی، اور اس خبر کی اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو ہے، اتنی اہمیت ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو اس بیس پر ہلاک کیا گیا کہ انہوں نے پیغمبروں کے کہنے پر یہ نہیں مانا کہ قیامت قائم ہوگی۔ پیغمبروں نے ان کو بتایا کہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، قوموں نے جواب میں کیا کہا کہ یہ ممکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ مان لیتے نا کہ حساب و کتاب دینا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیپر میں ایگزامینر جو سوال پوچھتا ہے ان پوچھے گئے سوالوں کے جواب پہ نمبر ملتے ہیں، اس کے علاوہ نالج پہ آپ کو نمبر نہیں ملتے۔ اگر ہم مان لیں کہ قیامت قائم ہوگی، خدا ہمیں بدلہ دے گا، جو پاس ہوں گے ان کو جنت اور جو فیل ہوں گے ان کو جہنم، اگر یہ مان لیں تو پاس ہونے کا معیار اور فیل ہونے کا معیار وہ نہیں رہے گا جو دنیا آج جس کو معیار مانتی ہے۔ سمجھ رہے؟ پاسنگ مارکس کے لیے ان سوالات کو حل کرنا پڑے گا جو خدا نے قائم کیے ہیں، ان معیارات پہ پورا اترنا پڑے گا جو اللہ نے معیار بنائے، کیونکہ امتحان اللہ لے رہا ہے، بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور اللہ کے معیار کامیابی کے لیے اور ناکامی کے لیے وہ الگ ہیں۔ پبلک کے معیار، یونائٹڈ نیشن کے معیار، یو ایس اے کے معیار، یورپ کے معیار، انڈیا کے، پاکستان کے، یہ سارے کیا ہیں؟ الگ۔ حتیٰ کہ گھروں میں کامیابی یا اچھا انسان بننے کے لیے بیوی کے معیار الگ، شوہر کے الگ، ساس کے الگ، بیٹے کے الگ، بہو کے الگ، پڑوسیوں کے الگ، دوستوں کے الگ، کراچی والوں کے الگ، پنجاب والوں کے الگ، کے پی کے الگ، اور بلوچستان کے الگ، دبئی کے الگ، ابو ظہبی کے الگ، امریکہ کے الگ، سعودیہ کے الگ۔ آپ کہیں گے اتنا بھی ڈیفرنٹ سسٹم نہیں ہے، ہے بھائی، ہر ایک کے الگ معیارات ہیں۔ ملکی سطح پر اگر ہم دیکھیں، آپ افغانستان والوں کی تعریف کریں، طالبان کی، امریکہ کی نظر میں آپ 2 ٹکے کے آدمی بولو نہیں رہے۔ 2 ٹکے سے مجھے داماد پتہ نہیں کیوں یاد آ جاتا ہے، جب بھی 2 ٹکے کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کہ داماد کی حیثیت سسرال میں آج کل 2 ٹکے کی نہیں ہوتی۔ تو جب بھی مجھے داماد 2 ٹکے کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا تو داماد کی طرف دماغ چلا جاتا، جو شریف داماد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو داماد اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ 2 ٹکے سے میں کسی طرح سے کم از کم 2.5 ٹکے کا تو ہو جاؤں، ہو نہیں پا رہا بیچارہ۔ شریف داماد جو آپ جیسے نیک لوگ، بدماشوں کے تو پھر ہر جگہ عزت ہوتی ہے بھائی۔ تو اگر آپ یعنی حتیٰ کہ مذہبی جو فرقے ہیں نا ان کے بھی الگ الگ معیارات ہیں۔ آپ کسی فرقے کی تعریف کر دو وہ خوش ہو جائے گا، دوسرا فرقہ ناراض ہو جائے گا۔
تو ملکی سطح پر معیار الگ الگ. امریکہ کے ہاں اچھا بننے کا معیار کچھ اور ہے. کہتے ہیں ہم اس کو یہاں کی نیشنلٹی دیں گے, اس کو یہاں پروموٹ کریں گے جو ان معیاروں پہ پورا اترتا ہو. یو کے والوں کا معیار الگ. یو کے آپ کو نیشنلٹی دے دے گا اگر آپ ثابت کر دیں کہ آپ ہومو سیکس میں دلچسپی لیتے ہیں, دلائل سے ثابت کر دیں, آپ نیشنلٹی ملے گی ٹھا کر کے. آپ اب دیکھو یار کوئی انسانیت ہے, ویزا مل جائے گا. اب مجھے یہ باتیں بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں لوگ ویزے کی لالچ میں شروع نہ کر دیں. اچھا میں تم تو پریشان تھے. اور ہر ایک کا الگ الگ ہے نا, کیونکہ ہر ایک نے اپنا حساب سے آپ کو نوازنا ہے. مسجد میں امام صاحب جو نالائق قسم کے امام ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, سب ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ داڑھی رکھ لیں ان کو خوشی نہیں ہوگی, آپ نمازی بن جائیں نہیں, آپ نماز نہ پڑھیں داڑھی نہ رکھیں مسجد میں چندہ دے دیں, بہت اچھا نیک آدمی ہے یار, یہ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, ایسا نہ اپنی مسجد کے امام سے بدگمان ہو جائیں. چندہ دینے والا ہر آدمی کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر میں نے جنت بنائی ہوتی تو پیپر میں آؤٹ کرتا نا. میرا سب سے پہلا سوال ہوتا آپ نے 4 کی ہیں کہ نہیں کی. اگر میں تو انفرادی سطح پہ بھی ہر آدمی الگ الگ چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اجتماعی سطح پہ, معاشرتی سطح پہ دیکھو, کراچی میں اگر مسلم لیگ نے یہ کام کیے ہوتے جو پنجاب میں کیے ہیں, پنجاب میں کریں, کراچی والوں کو کیا بھائی پنجاب میں ہے نا, ہمیں تھوڑی کوئی فائدہ ہوا. تو بھائی وزیر اعظم صاحب بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے لیے ہماری نظر میں اچھے نہیں ہیں. یہ کام کراچی میں ہوں گے تو پنجاب والوں میں نہ ہو تو وہ نہیں اچھا مانیں گے. تو جنت اگر کامیاب, جنت سے میری مراد ہے کامیابی, اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو ہر شخص کا معیار کامیاب کرنے کا, ترقی دینے کا دوسرے سے الگ ہے. عورت کہتی ہے میرا شوہر کما کما کے سارا مجھے کھلا دے, اپنی ماں اور بہنوں سے بھی مجھے ترجیح دے. جو بیان نہیں سن رہی وہ عورتیں, ان کی نظر میں یہ میاں بہت اچھا ہے. میاں بھی یہی چاہتا ہے کہ سارے حقوق میرے ادا ہوں, بھائی کے, اپنے باپ کے, اپنی ماں کے. عورت ان سب کو بھول جائے. دوست یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ جو دوست ہے اپنے بھائی سے بے شک بدتمیزی کرے, میرے ساتھ کیسا رہے, اچھا رہے. تو ہم اسے کیا کہیں گے, بہت اچھا فرینڈ ہے میرا یہ. تو اگر آپ نے جنت بنائی ہوتی اس فرینڈ کو آپ کہاں لے جاتے, جنت میں داخل کر دیتے. تو آخرت کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر میں اور آپ مان لینا آخرت ہے تو ہمیں یہ سارے معیارات کو ختم کرنا پڑے گا. یہ معیار زیرو, اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس پیپر پہ کام کرنا پڑے گا جو پیپر کس نے دیا ہے, اللہ نے. لبرل لوگ اسی وجہ سے آخرت کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ آخرت کو مان لیا تو ساتھ میں اسلام کو ماننا پڑے گا کہ بھئی آخرت میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتاتا. کسی کے پاس پیپر ہی نہیں ہے. یعنی اس کی مثال ایسے ہے, آپ ایگزامینیشن ہال میں گئے, فار ایگزامپل بی اے کا پیپر ہے, آپ کا پیپر آ گیا, ابھی ایگزامینر نے پیپر دیا. ایک طالب علم آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے ابے یہ والا اصل نہیں ہے, یہ اصل پیپر نہیں ہے, اسے پاس کر کے نمبر نہیں ملیں گے. آپ ڈر کے بیٹھ گئے, اچھا بھائی ابھی اصل پیپر ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا. تھوڑی دیر میں اور کوئی پیپر آ نہیں رہا. آپ انتظار کر رہے ہو, یار اب پیپر آئے گا, اب پیپر آئے گا, اب پیپر آئے گا. 1 گھنٹہ گزر جائے گا. آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ ہمارے زمانے میں 3 گھنٹے ہوتے تھے, اب بھی 3 ہی چل رہے ہیں. پھرے کے لیے, نقل کے لیے 3 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر آدمی چھاپ نہ سکے تو اس کا مطلب وہ کسی کام کا نہیں. یہ 3 گھنٹے جو گورنمنٹ نے دیے ہیں نا اس لیے تاکہ آپ طبیعت سے چھاپ سکیں.
یہ ریسرچ ہے, 3 گھنٹے میں آدمی چھاپ سکتا ہے, پوچھ بھی سکتا ہے. کراچی میں تو یہی سسٹم ہے, باہر کا مجھے نہیں پتا. تو اب پیپر ہی آؤٹ نہیں, پیپر دوسرا کوئی آ ہی نہیں رہا, تو 1 گھنٹہ آپ زیادہ زیادہ ویٹ کرو گے, اس کے بعد بولو گے ابے تو مروائے گا میرے کو. تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی دوسرا پیپر ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہی ہے بھائی, یہی لکھو بیٹھ کے. جب تک کوئی دوسرا پیپر نہیں آتا ہم نے کیا لکھنا ہے؟ یہی لکھنا ہے. آخرت میں کن اصولوں پہ کامیابی ہوگی, کس کا کیا حق ادا کرنا پڑے گا, امتحان ہے کیا تمہارا, اس کی ڈیٹیل اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہے ہی نہیں. یہ پیپر آؤٹ اسلام نہیں کیا ہے, دوسرا مذہب آؤٹ ہی نہیں کر سکا, کوئی ابھی تک شائع نہیں کر سکا. تو اب ہمارے پاس تو بھائی آخرت کی ایگزام کی تیاری کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ مسلم کیوں ہو, بھائی تم بتا دو کیا ہو جائیں پھر ہم. ٹھیک ہے, اس کی کوئی پیپر ہی نہیں ہے, اب یہی کرنا ہے بھائی, ہم رسک نہیں لے سکتے, دوسرا ہے تو لاؤ نا. ایک اور مثال سے دیتا ہوں بات, اور خاندانی طرح سے سمجھ میں آئے گی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیپر سامنے آیا, آپ کا کوئی خیر خواہ اٹھ کے آیا, کان میں بولا بھائی یہ والا پیپر نہیں ہے. آپ نے کہا شاید صحیح کہہ رہا ہو, رکھ کے بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, دوسرا پیپر آئے گا ابھی. 1 گھنٹہ ہو گیا, پیپر جو آیا وہ کیا آیا؟ پیپر آیا ایک اور, وہی لے کر آ گیا نا, یہ والا ہے اصل. آپ نے اس سے کہا بھائی دوسرا کہاں ہے؟ اس نے کہا چلو میں کہیں سے نکال کے لے آیا, وہی ہے پیپر. اب وہ پیپر تھا فار ایگزامپل فزکس کا تھا, ویسے اس میں بی اے میں تو فزکس نہیں ہوتا, آرٹس ہے نا, اس میں آرٹس کا کوئی بھی سبجیکٹ, ہسٹری کا تھا, وہ تاریخ کا تھا وہ پیپر, اصل جو پیپر تھا. اور یہ جو آپ کے پاس پیپر آیا ہے اس میں ٹوٹل 2 سوال ہیں, حالانکہ کم سے کم 5-6 سوالات تو ہوتے ہیں نا, کم سے کم بھی مرے سے برے پیپر میں. اس میں سوال 1 یا 2, وہ 2 بھی اتنے عجیب و غریب کہ ان کا ٹاپک سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں, لکھے ہوئے بھی عجیب سی رائٹنگ میں. وہ آپ کو پیپر کی اصل زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہو بھائی اس کا ترجمہ کروا لے, وہ کہہ رہے ترجمہ یہاں اس ملک میں, شہر میں اس کا ترجمہ جاننے والا, اس زبان کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس پیپر کا ترجمہ ہم فلاں یونیورسٹی میں, اس اتنی قدیم زبان کا وہ پیپر ہے کہ وہ زبان ابھی موجود ہے ہی نہیں. وہ ٹھہر تو میں بھی فون کرتا ہوں, وہ سنا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کوئی اس کے اسکالر موجود ہے جو یہ زبان سمجھتے ہیں, ان سے میں ٹرانسلیشن کرواتا ہوں. آپ کو ماتھا ٹھنکے گا نہیں کہ نہیں ٹھنکے گا بھائی یہ کس قسم کا پیپر ہے بھائی, جو زبان میں ایسی ہے, جو زبانیں دنیا سے کیا ہو گئیں, ختم, اور اس کے ماہرین چیدہ کہیں 2-4 جگہ پائے جاتے ہیں. تو آپ بولو گے نا یار یہ ایگزامینر باولا ہو گیا ہے, پاگل ہو گیا, کس زبان میں بنا کے لے آیا. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ابے کوئی ایگزامینر جو امتحان لینے والا ہے کھوپڑی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ورنہ امتحان کیوں لے رہا ہے آپ کا؟ اتنی سینس تو ہونی چاہیے, جس زبان کو دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے سوائے 4-6 لوگوں کے, اس زبان میں پیپر بنا کے دے دیا. اور جب آپ نے ترجمہ کروایا اس پیپر کا, اس سوالات کا, آپ نے بولا بھائی یہ ایسا ایک پیپر ہے جس کو ٹیچر بھی حل, جو اس سبجیکٹ کا جو ماہر ہے نا, جو اس کتاب کو پڑھاتا ہے, وہ بھی اس کو حل نہیں کر سکتا. اس میں ایک سوال ایک لکھا ہوا تھا کہ آپ کامیاب جب ہوں گے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا تھپڑ بھی آگے کر دیں, پھر آپ کے 100 نمبر. اتنا مشکل پیپر حل کر سکتے ہو آپ؟ بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی کیا کر دیں آپ. ابے کیا ہو گیا, میں تھپڑ مار تھوڑی رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں نا, تو بولو تو صحیح. ایک بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں کہ ایک چماٹ کوئی مارے تو آپ دوسرا گال بھی آگے کر دیں, ٹھیک ہے نا, اتنے پولائٹ بن جائیں آپ. تو آپ بولو گے یہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لکھا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے, پریکٹیکل لائف میں یہ ممکن نہیں لکھنے. اور حضرت عیسیٰ نہیں لکھ سکتے ایسی بات, نہ کہہ سکتے, بات میں ایڈیشن نہیں. ایگزامینر میں اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ پیپر میں لکھ کیا رہا ہے.
باقی پورا پرچہ خالی پڑا ہوا ہے نا, اس میں کوئی ہدایات ہی نہیں ہے, کوئی لا ہی نہیں ہے, کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو اس کے اتنے نمبر, یہ کرو گے تو. ایک پیپر آپ کے سامنے آیا, اس میں اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا. اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, ہر مذہب والا میرا بیان سنتا ہے, پھر وہ کہیں گے ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہو آپ. تو زیادہ ڈیٹیل میں جانا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. خلاصہ یہ کہ آپ نے کہا یار ایک پیپر یہ ہے, تاریخ کا پیپر ہے, اتنا صاف ستھرا, اس میں پہلا سوال, دوسرا سوال, تیسرا سوال, چوتھا سوال, پانچواں سوال, اس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ والا لازمی ہے, یہ آپشنل ہے, اس کے اتنے نمبر, یہ بیسک سوال ہے, اس کو حل کیے بغیر تو پاس ہی نہیں ہو سکتے. پاسنگ مارکس کے لیے کم از کم لازمی سوال بھی ہوتا ہے نا, یہ لازمی سوال ہے. تو وہ بڑا منقع اور بڑا تمیز سے اور ہر چیز اس میں نکھری ہوئی لکھی ہے. دوسرے پیپر جو آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ ایسے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ پیپر اس کی علامت ہے کہ بنانے والے کے پاس سینس تھی نہیں. تو آپ اس کو بولو گے تو مجھے مروا رہا ہے, جو آپ کو کان میں بول کر گیا تھا نا, جو آپ کو کان میں بول کے گیا تھا کہ یہ اصل پیپر نہیں ہے, اصل پیپر میں لے کر آ رہا ہوں. تو آپ جب لائے گا آپ بولو گے بھائی یہ دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ بی اے کا پیپر تو ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ قطع بتا رہی ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں جو مذاہب ہیں نا ان کی اصل زبانیں ہی ختم ہو چکی ہیں. اصل زبانیں, آپ تورات اصل زبان میں سریانی یا عبرانی زبان میں ہے نا تورات اور انجیل, وہ جب آپ خدا کا پیغام اصل زبان میں پڑھو گے تو اس کے جاننے والے آپ کو مارکیٹ میں اتنے تھوڑے نظر آئیں گے کہ ان کا یہ بھی نہیں یقین کہ صحیح ترجمہ کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے. وہ پیپر ایسی زبان میں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اسلام کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے, ایسی خاندانی زبان, ایسی حفاظت ہوئی ہے. 20 ملکوں کی قومی زبان ہے عربی, 20 افراد کی نہیں, 20 ملکوں کی. اور جن ملکوں کی نہیں بھی ہے, جیسے پاکستان کی قومی زبان عربی نہیں ہے, اس میں بھی لاکھوں لوگ عربی جانتے ہیں, لاکھوں علماء, لاکھوں صلحاء. میری زبان عربی نہیں ہے لیکن میں قرآن A to Z الحمدللہ عربی میں سمجھتا ہوں. ایسے ہزاروں علماء ہیں, لاکھوں علماء ہیں. وہ پیپر اگر عربی میں آیا ہے تو اس کے ترجمے کرنے والے کروڑوں لوگ آپ کو معاشرے میں ملیں گے, لہذا اس ترجمے میں غلطی کا امکان نہیں ہے. کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا. اور ایک وہ زبان ہے جس کے ماہرین ہندوؤں کی جو ہے نا سنسکرت زبان ہے, اتنی مشکل ہے. میں ابھی قلات گیا تھا نا, ہندوؤں سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا مہاراج سے. میں نے کہا آپ کے ہاں, کیونکہ ہم نے بچپن میں اللہ معاف فرمائے فلموں میں دیکھا تھا کہ وہ آگ کے گرد نا وہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ پنڈت جی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہڑی ہاں بڑی ہڑا بڑی, جس طرح آواز آ رہی ہوتی ہے, کچھ بڑا اس طرح کی کچھ آواز آ رہی ہوتی. تو مجھے بچپن سے خواہش تھی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا الو کے پٹھے, تو کیا کر رہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے بھائی. اور وہ بھی کہہ رہے الو کی پٹھی, سوچ لے ابھی بھی ٹائم ہے, بھاگ جائے یار. کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ, اور ہو سکتا ہے کوئی نصیحتیں کر رہا ہو, تم دونوں بہت اچھے ہو, آپس میں مل جل کے رہنا, بیوی کو سمجھا رہا ہو ساس کا خیال رکھنا, شوہر کو سمجھا رہا ہو تم بھی اپنی ساس کا خیال رکھنا, اور اچھی خوشی زندگی. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں. وہ ایک امام صاحب جو تھے نا, تو میرا مقصد تھا وہ مہاراج سے میں یہ پوچھوں کہ وہ جو خطبہ پڑھتے ہیں پنڈت جی, جو ہم بچپن میں فلمیں دیکھ کے توبہ کر لی تھی الحمدللہ ہم نے, اللہ معاف فرمائے, تو پنڈت جی کیا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ مل جائے گا. لیکن میں نے کہا وہ کہیں ایسا نہ ہو فیل کر لیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ. تو میں پھر بہت دبے دبے لفظوں, کیونکہ میرا مقصد تو یہ تھا کہ فسادات نہ ہو, ہندو مسلم محبت سے رہیں آپس میں. مذہبی اختلاف تو ہے لیکن لڑیں تو نہیں نا. میں تو وہ میسج لے کے گیا تھا کہ انڈیا کے مسلمان بھی اور وہاں کے ہندو بھی آرام سے تمیز سے محبت سے رہیں. لڑائی تو جہاں ہوگی فساد ہوگا, پھر نتیجہ تو کیا نکلتا ہے. تو میرا تو ایک, اب میں محبت کے جذبے سے گیا ہوں اور میں پنڈت جی سے یہ سوالات زیادہ شروع کر دوں تو ناراض نہ, وہ پنڈت نہیں مہاراج ناراض نہ ہو جائے گا. اس لیے میں نے پوچھا نہیں, لیکن دل بہت چاہ رہا تھا کہ یار میں نکاح کا خطبہ پڑھتا ہوں, مجمع میں 10-20 لوگ تو ہوتے ہیں جو خطبے کا مطلب ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر سعودی عرب میں پڑھیں تو 100% لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں, 20 ملک ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں نا بھائی, میں نکاح کا کیا خطبہ پڑھتا ہوں, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ, کیا مطلب, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, ہم اس کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی. ومن سیئات اعمالنا, اپنے برے اعمال کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ,
جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَمَن يَهْدِهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کیسا خوبصورت کلام ہے نا, خطبے میں, نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. یہ ایک ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو میں چاہ رہا تھا پنڈت جی آپ جو پڑھتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے آپ کیا پڑھ رہے ہیں, ان کو کیا سمجھا رہے ہیں آپ. ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں, دولہا دلہن کو اس وقت بٹھا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اس سے مدد مانگی, اللہ کے پاس ہدایت ہے, اسی سے ہدایت مانگو. پھر آگے خطبے میں کیا پڑھتے ہیں, چلو اس بہانے تھوڑا سا نکاح کا خطبہ بھی آ جائے آپ کے سامنے, تاکہ آپ لوگ کی جو شادیاں ہوئی ہیں آپ کو پتہ چلے آپ کو بتایا کیا گیا اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر جو مسنون ہے آیت ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, کیا خاندانی آیت ہے, مسنون ہے یہ خطبے میں. اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا. اب میاں بیوی کا ملاپ ہو رہا ہے نا, مرد اور عورت کا, ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا ملاپ آدم اور حوا کا ہوا تھا. وہ بھی شادی تھی اور ایک آج شادی ہو رہی ہے. وہ خدا نے اپنی قدرت سے آدم کو پیدا کیا, ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا. اس رب سے ڈرو. اصل میں تو وہ یہ ساری یہ جو میاں بیوی کی شادی ہے یہ بھی خدا کی قدرت کی ایک دلیل ہے. یہ قدرت اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی زوجہ اماں حوا کو پیدا کر کے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, ان دونوں کے ملاپ سے اربوں کھربوں ان مردوں اور عورتوں کو زمین میں اس اللہ نے پھیلا دیا. یہ اس خدا کی قدرت ہے, اور اسی قدرت کا آج ایک نمونہ ہے یہ دولہا اور دلہن. وہی عمل آج دوبارہ ہو رہا ہے, انہی کی بچے شادی کر رہے ہیں اور نسل بڑھ رہی ہے. ایک اکیلے آئے تھے آدم, نہ انڈا موڑ تھا, نہ نیو کراچی تھا, نہ پٹیل پاڑا تھا, نہ WI تھی, نہ 4L تھی, ہے بھائی, نہ پاکستان تھا, نہ ہندوستان تھا, نہ جاپان, نہ افغانستان, نہ چین, کوئی کچھ بھی نہیں. نہ ساس نہ بہو کے جھگڑے, نہ مارکیٹیں, نہ حیدری کی مارکیٹ, ہے بھائی, نہ ہوٹلوں کے پراٹھے, نہ چائے, نہ نسوار, نہ پان, نہ گٹکا, کوئی ٹینشن نہیں. اکیلے آدم. اللہ کہتے ہیں میری قدرت مٹی سے بنا کے ان کو سلایا, انہی کی پسلی سے اماں حوا کو نکالا, اور پھر بث منہما, ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھتی گئی ہے. اور آج دیکھو کروڑوں اربوں انسان دنیا میں, رجالن کثیرا ونساء, بے شمار مرد بھی اور بے شمار عورتیں بھی. تو اسی کی یاد تازہ ہو رہی ہے. انہی کروڑوں میں سے 2 آئے ہوئے مولانا طارق مسعود صاحب کے پاس کہ ہماری شادی کرا دو, اور وہ بھی 40 سال میں جلدی آ گئے بیان سن کے, ورنہ ان کا ابھی پروگرام آنے کا نہیں تھا. کیونکہ مجھے ایسے لوگ مل رہے ہیں, مجھے ولیمے میں بلایا 40 سال کا دولہا, کہہ رہے حضرت آپ کا بیان سن کے میں جلدی شادی کر رہا ہوں. وہ ہے سچی مچی کا واقعہ ہے, یہ جھوٹی موٹی کا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہت زیادہ جلدی ہو گئی, بہت زیادہ جلدی ہو گئی, تھوڑا لیٹ ہو جائے. اتنی اسپیڈ تو میں نے نہیں کہا تھا آپ کو. تو مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. بس منہما رجالا کثیرا ونساء, اللہ کہتے ہیں بہت سارے مردوں اور عورتوں کو میں نے پھیلا دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, وہ فرماتے تھے کہ جب شادی ہو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہمارے باپ دادا کی بھی شادی ہوئی تھی, جوان تھے, اس جو بڈھا بڈھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں نا گھر میں, دادی ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں, مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تھوڑی تھوڑی غیبتیں بھی کر رہی ہیں, دادیاں کرتی ہیں, تو فارغ ہو گئی نا ہر کام سے, اب کیا کریں بھائی. ہماری دادی اللہ معاف فرمائے مغفرت فرمائے بڑی عبادت گزار تھیں, لیکن کبھی تھوڑی سی غیبت کرنی ہوتی تھی نا آواز آہستہ کر لیتی تھی. میری والدہ کو بلا کے نا پڑوس کی تھوڑی سی, یہ دیکھ یہ کیا کر رہی تھی, اس دن آئی تھی, وہ کر رہی تھی. تو میں حیران ہوتا تھا کہ وہاں آواز جا نہیں رہی ہے, آپ اپنی آواز کیوں اتنا ہلکی کر رہی ہے. تو یہ خواتین میں ہوتا ہے, اچھی چیز نہیں ہے غیبت, لیکن یہ ہر خاتون میں ہوتی ہے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ. تو میں سوچتا تھا کہ دادی کو گناہ ملے گا پڑوسیوں کی غیبت کرنی ہے, لیکن جب میں پڑوسیوں کے جاتا تو وہ دادی کی کر رہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ان کا سب پلس مائنس ہو کے, کوئی توبہ استغفار کی ضرورت نہیں ہے, ویسی پلس مائنس ہو کے زیرو ہو جائے. ٹھیک ہے. تو دادی, وہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے باپ دادا کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی بھی ایک دفعہ ہوئی تھی. تو ہمارے حضرت فرمایا, حضرت میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی بھی ایک دن ہوئی تھی شاید. کتنا تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا. تو نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اس رب سے ڈرو. یہ سب ایسا ہی نہیں ہو رہا, اس کی نشانیاں ہیں, اس پر ایمان لاؤ, اس کی اطاعت کرو. تو آج جو دولہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے یہ بھی اس خدا کا وہ جو
کائنات پتہ نہیں کتنے سال پہلے بنی تھی، لیکن نکاح کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب آدم کو پیدا کیا، اماں ہوا کو پیدا کیا، اسی نکاح سے اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھر دیا. اب انہی میں سے آدم علیہ السلام کا ایک بچہ آدم علیہ السلام کی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے ان کو یاد دلاؤ کہ ایک دور تھا تمہارے باپ آدم اور تمہاری اماں ہوا کی بھی شادی ہوئی تھی، اور آج تمہاری بھی ہو رہی ہے. تو اس رب سے کیا کرو؟ ڈرو. کتنی خوبصورت آیت ہے ایسے موقع پہ. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو، اور ارحام اور رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہو. یعنی اللہ نے ایک اور انعام گنوا دیا اپنا کہ اس رب سے ڈرو کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے نا اپنا حق لینے کی تو واسطہ کس کا دیتے ہو؟ خدا. آپ پیسے لے کے کھا جائیں کوئی واسطہ نہیں ہے، دوسرا کھا جائے تو آپ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نہ پولیس میرے کام آئے گی، نہ کیس کر سکتا ہوں، محلے کا دادا ہے. تو آخر میں اینڈ میں آپ کے پاس اللہ رہ جاتا ہے ڈرانے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اپنا حق لینے کے لیے اللہ کا حوالہ دیتے ہو تو میری اطاعت کرنے میں بھی تو اس اللہ کو یاد کیا کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ والارحام. ادھر توجہ بھائی، یہ درمیان میں نہ کھڑے ہوا کریں بالکل. والارحام، اور رشتہ داری کا بھی واسطہ دیتے ہو جو اس نکاح کے نتیجے میں وجود میں آئی. لوگ رشتوں کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی نہ کسی حد تک تو کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ میرا باپ ہے، یہ میری اماں ہے، یہ میری بیگم ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ میری ساس ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. تو ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بھائی تو باپ کہتا ہے بھائی تو بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تو اسی کا خیال کر لے. بیٹا میں تجھے کہہ رہا ہوں پانی پلا اور تو نہیں پلا رہا. تو باپ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں ایک انسان ہوں. باپ کیا کہے گا؟ میں تیرا باپ ہوں. وہ یہ نہیں کہے گا انسانیت کے ناطے، کہے گا بھائی میرا حق پہلے ہے. بیٹے نے ابا سے پیسے مانگے، ابا نہیں دے رہے، تو بیٹا یہ نہیں کہے گا ابا میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں پیسے مانگ رہا ہوں، اور جو ہے آپ انسان ہونے کے ناطے میری مدد نہیں کر رہے. بلکہ آپ کس کا واسطہ دیں گے؟ انسانیت کا واسطہ دیں گے. تو کہے گا انسان کروڑوں دنیا میں پڑے ہوئے، جا کشکول لے کے کسی سے بھی مانگ لے. آپ کہیں گے آپ میرے فادر ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے کہ گٹکے کے پیسے تو دو ابا. ٹھیک ہے میں بے روزگار ہوں، کھانا نہیں دے رہے، پان گٹکا تو دو نا، اتنے پیسے تو دو. آج کسی نے ابا کا ایک عجیب واقعہ سنایا. اپنے ابا کا بچہ چرسی تھا. یہ میرے بھانجے نے سنایا، جو یہاں ابھی ریکارڈنگ کر رہا تھا نا. ان کے محلے میں ایک بچہ چرسی، ادھر ادھر بیٹھ کے چرس پیتا، ابا سے بھی پٹتا، پولیس بھی اٹھا کے لے جاتی تھانے میں ہر تھوڑے دن میں. اب ظاہر ہے ابا تو ابا ہے نا، وہ تھانے سے چھڑوا کے لاتے. ابا کو اس کی چرس سے بڑی نفرت، کوٹ کوٹ کے تھک گئے اس کو، پیٹ کے پیٹیں بھی اور تھانے سے چھڑا کے بھی لائیں. تو مجھے بتا رہا تھا اس کے ابا نے اس کو اوپر کمرہ بنا کے دیا، اس میں چرس لا کے رکھ دی، یہیں بیٹھ کے پی لیا کر، چھوڑ تو رہا نہیں ہے، کم از کم پولیس سے تو بچے گا نا. ادھر ادھر بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے، ہر تھوڑے دن میں جیل میں گیا ہوا تھا، میں چھڑوا کے لا رہا ہوتا. ابا نے اس کے لیے کیا کر دیا؟ الگ روم بنا دیا، پینی ہو یہاں بیٹھ کے پی لیا کر، باہر نہیں جائے گا، پکڑا جائے گا. میرے لیے ڈبل ٹینشن، ایک چرس کی ٹینشن الگ ہے، تھانے کی ٹینشن الگ. اب دیکھو ابا کے علاوہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ کوئی اور ہوتا بولتا ہے اچھا ہے پکڑا جائے، جا دفعہ ہو جیل میں، ہم تو چاہ رہے ہیں تو جا. ابا کو پتا ہے بھائی بیٹا ہے نا میرا، چرسی ہے تو غلط ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ میں اپنے چرسی بیٹے کو جیل میں چھوڑ دوں، چھڑوانا تو ہے بھائی ہم نے. تو ابا نے کیا کیا؟ اوپر کمرہ بنایا، بولا یہاں بیٹھ کے سٹا لگا لی، ایک ٹینشن تو ختم ہو نا. تو بیٹا ابا کو کس کا واسطہ دیتا ہے؟ ابا کا. جہاں پھنستے ہیں رشتہ داری میں ایک دوسرے. شوہر بیوی کو گھر میں رکھ کے ساری زندگی کھلاتا ہے، جس دن نہ کھلائے بیوی کیا تانا دے گی؟ میں آپ کی وائف ہوں. یہی تانا دے گی کہ نہیں دے گی؟ ویسے کسی پہ خرچ کرتے رہو، نہ دو، کوئی تانا نہیں دے سکتا وہ. اسی طرح آپ نے بیگم سے کوئی خدمت لی، بیگم آج تھکا ہوا ہوں، آج تم چائے بنا کے پلا دو مجھے. بیگم نہ پلائے، آپ فوراً یہ تھوڑی کہیں گے میں وسیم بھائی ہوں، میں وسیم بن سلمان ہوں، میرے ابا کا نام سلمان ہے اور میرا نام کیا ہے؟ وسیم. میں پاکستانی ہوں، میں کراچی کا ہوں. یہ بولو گے؟ اس بیس پہ وہ لے آئے گی. اگر آپ نے کہا میں سلیم ہوں، مجھے چائے پلاؤ، گے کہ سلیم تو دنیا میں بہت ہیں، پھر سب سلیموں کو اٹھا کے لے آیا، میں سب کے لیے چائے بناؤں گی. آپ رشتے کا واسطہ دو گے، میں تمہارا اتفاق سے شوہر، ونس اپون اے ٹائم کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی.
اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن کے پاس گیا, بات کیسے شروع کرے. ابے تو شروع کر دے جیسے کر, لیکن وہ بڑے ادیب تھے, انہوں نے کہا بڑی ہر بات پہلے تمیز سے ہونی چاہیے. تو بہت دیر سوچتا رہا شروع کیسے کروں. تو ایسے شروع کی کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس. میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو ابا کو آپ واسطہ کس کا دیں گے؟ ابا کا. تو یہ جو ابا وجود میں آئے, اماں وجود میں آئی, بیٹا وجود میں آیا, پھر بہویں, ساس بہو کو کس کا تانا دیتی ہے؟ تو میری بہو ہو کے میری خدمت نہیں کر رہی ہے بھائی. یہ رشتے اگر نہ ہوں تو ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہو جائے, اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, اپنے مرو, بس کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا آپ کا. جنازہ بھی آج کل رشتے دار ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا دوسرے, تو وہ بھی آپ کے رشتے داروں کے ریلیٹیو ہوتے ہیں, ان کے تعلق کے متعلقین ہوتے ہیں, ان کے تعلق سے. اصل تو ساری بیس ہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رشتوں سے. اور رشتے وجود میں آتے ہیں اس عمل سے جو میاں بیوی کے درمیان ابھی عقد وجود میں آنے والا ہے نکاح کے موقع پہ. تو اللہ نے ان رشتوں کا بھی واسطہ دیا. فرمایا جو نکاح کے نتیجے میں رشتے وجود میں آ رہے ہیں, تمہارے ابا کا نکاح اماں سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر تبھی تو تمہارا ابا بیٹی کی شادی کے لیے اتنا پریشان تھا کہ ابا ہے وہ, اسی نے اس داماد کو تلاش کیا, ہاں بھائی یہ بندہ میرے لیے ٹھیک لگ رہا ہے بیٹی کے لیے. تو یہ جو تمہیں نعمت مل رہی ہے یہ کن بیسس پہ مل رہی ہے؟ رشتوں کی. اور انہی رشتوں کے تم واسطے دیتے ہو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اس اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کو بتایا جا رہا ہو, اور عین اس نکاح کے موقع پہ اس اللہ کے احسانات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. ڈانس, لڑکے لڑکیاں, مکس گیدرنگ جو ہوتا ہے شادی ہالوں میں. میں تو کہتا ہوں یار اتنی بڑی اللہ نے نعمت دی, تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لیا. یہ ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم عیسائی تھوڑی ہیں بھائی, ہم ملحد تھوڑی ہیں کہ یہ خود سے ہو رہا ہے. او بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, ہم اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور بے پناہ فائدہ. تو کم از کم اس موقع پر تو انسان یہ ناچ گانے اور بے پردگی اور شراب کباب نہ ہو. یہ خدا کو کتنا غضب آئے گا. اور اس کا اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کیا لیتے ہیں؟ دیکھ لو ان لبرل لوگوں کے ہاں کیسے عشق معاشقے ہوتے ہیں, شادی کے تھوڑے دنوں بعد ان کے پھڈے اسٹارٹ. نفس پرستی ہے نا, خواہشات کے غلام ہیں. ڈائلاگ بڑے ہوں گے, ڈائلاگ بڑے ہوتے ہیں ایسے, اور ہم یوں ایکچولی ایک دوسرے کو صبر تحمل. اور آپ حالات جا کے دیکھو گے تو وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو دینداروں میں آپس میں ریلیشن, قربانی کے جذبے نہیں ہوتے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک دوست نے بتایا, میں نے ایک غریب رکشے والے پٹھان کو دیکھا, اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی, وہ بیچارہ رکشے والے کا انتقال ہوا نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے کہ اپنے شوہر کے جوتے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیے اس نے, کہ میرے سر کا تاج دنیا سے چلا گیا. کیا تاج تھا بیچارہ, رکشہ چلا کے کیا کھلاتا ہوگا, کتنی محبت. یہ محبتیں آپ کو فلموں ڈراموں میں تو نظر آئیں گی, لیکن ان فلمیں ڈرامے والوں کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ, اس میں نظر نہیں آئیں گی آپ. لیکن رکشے والوں, ٹماٹر والوں کے ہاں یہ محبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کہ ڈائلاگ نہیں ملیں گے آپ کو. لیکن جب آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھو گے تو اس سے زیادہ محبتیں نظر آئیں گی آپ کو. جو قربانی دے رہا ہے, جو خرچ کر رہا ہے, وفا ملے گی آپ کو, کیونکہ نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہوتے. خیر جلدی سے میں یہ خطبے کا ترجمہ کر کے پھر اپنے اصل ٹاپک پر آتا ہوں. جب ہو ہی گیا تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گا. بہت سے لوگ کئی دفعہ پرچیاں دے چکے ہیں خطبے کا ترجمہ, جلدی جلدی. تو ہم کیا کرتے ہیں, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام. دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا تو انسان کے بچے بن جاؤ. یہ خطبہ ایسا ہے, آپ نیٹ پہ لکھو اس کا ترجمہ آ جائے گا. پنڈت جی کے الفاظ لکھو تو نیٹ بولے گا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے بھائی, تو میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح ہے نا, وہ پنڈت جی سے ہی پوچھنے پڑیں گے. میں تو گیا تھا پنڈت جی سے پوچھنے کے لیے, بھائی کچھ بتاؤ, لیکن میں نے کہا وہ پھر ناراض نہ ہو جائیں. پنڈت مہاراج تھے وہ, پنڈت جی تھے بھی نہیں. پتہ نہیں مہاراج میں پنڈت جی میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ ان کے مفتی اعظم ہوتے ہوں گے شاید پنڈت, اور مہاراج نارمل مولانا ہوتے ہوں گے, تو شاید یہ ہوتا ہو, واللہ عالم. خیر, پھر اللہ نے کیا فرمایا, دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا کیا کرو؟ یہ نہیں کہ سچی بات. قولوا قولا صادقا نہیں کہا اللہ نے, قولوا قولا سدیدا. سدیدا کا مطلب سیدھی سیدھی, ٹیڑھی میڑھی آڑے ترچھے نہیں چل باتیں نہیں کیا کرو. اس سے فائدہ کیا ہوگا, یصلح لکم اعمالکم, تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یہ میاں بیوی کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی سے نا سیدھی بات کرنا سیکھو. ٹوپیاں گھمانا, شوہر بیوی کو ٹوپیاں, بیگم
میاں کو پوری زندگی کس پہ چلتی ہے؟ ٹوپیوں پہ، سیدھی بات کرتے ہی نہیں. سسرال سے الگ آڑی ترچھی باتیں، سسرال والے داماد سے الگ، بیٹی سے الگ. گھروں میں جو آگ لگتی ہے وہ سیدھی باتیں کرنے سے لگتی ہے، آڑی ترچھی باتیں کرنے سے. جھوٹ پلو گھماتے ہیں باتوں کو، صحیح بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعمال خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب آدمی کو پتہ ہوتا ہے نا مجھ سے کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، تو وہ کام ہی ایسا نہیں کرتا کہ جواب دہی ممکن نہ ہو اس کے لیے. تو یہ میاں بیوی کو تمیز سے نصیحت کی جاتی ہے. اور پھر حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. دولہا کو حوصلہ افزائی کی، تو بیٹا زندگی میں پہلی دفعہ کوئی انسان ڈھنگ کا کام کر رہا ہے، تو نبی کی سنت کو بولتے کیوں نہیں بھائی، زندہ کر. اور اتفاق کی بات ہے دوسری شادی میں بھی یہی خطبہ ہے، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. کیا مطلب؟ دوسری میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، سنت کر رہا ہے، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی. سمجھتے؟ یہ ویسے ہی درمیان میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آ گئی تھی. میں آپ کو پتہ ہے اس ٹاپک پر آج کل بالکل بھی نہیں بولتا. تو آگے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا حدیث میں جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. ایسی عورت سے نکاح کرو محبت کرے اور تمہیں اولاد زیادہ دے، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. میاں بیوی کو سمجھایا جاتا ہے نسل مت روکنا، تمہارا ملاپ پائیدار، کامیاب، خوشیوں بھرا اور آخرت میں ترقی کا سبب جب ہی ہو سکتا ہے جب تم دونوں اولاد کی کثرت چاہو. شروع میں ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد نہ ہو، اس کی بھی نفی کی گئی. اور کیا پڑھا جاتا ہے خطبے میں؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. میں بھی جب قلات میں گیا نا، 2 مہاراج سے ملاقات ہوئی، دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک تو ینگ تھے ذرا، دوسرے تھوڑے ایجڈ تھے، ان کا انٹرویو نہیں آیا. تو وہ بھی نہیں، اتنے بڑی عمر کے ہو گئے، ان کے بچے گھوم رہے ہیں وہاں. میں نے بار بار پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے نہیں میرے نہیں ہیں. پھر میں نے پوچھا یہ بچے آپ کے ہیں؟ کہنے میرے نہیں ہیں. بھائی میں نے تو شادی نہیں کی. ایک دم میرے شوق ہوا، میں نے کہا بھائی مہاراج کیا کر رہے ہو؟ اس میں پرانے کوئی ڈائلاگ یاد ہے نا، وہ مہاراج اس طرح کے ایک دم اسٹائل سے آتا تھا، وہ مہاراج. تو میرے منہ سے ایک دم مہاراج آپ اپنی ایج دیکھو تو کیسے ہی گزارا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم جو مندر کے لیے قربانی دیتا ہے نا، پھر اپنے پرانے والے مہاراج کی انہوں نے مجھے تصویر دکھائی، یہ میرے پیر تھے، ان کا میں نائب بنا تھا. تو جو اپنے آپ کو مندر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے، شادی نہیں کرتا کہ بس مندر کی خدمت ہی کرنی ہے، وہ پھر اس مندر کا مہاراج بنتا ہے. تو ان کا مذہب ہوگا، میں ان پہ طنز نہیں کر رہا، وہ ان کا جو مذہب ان کو سکھاتا ہے. میں نے ان سے کہا لیکن مجھے تو موقع مل گیا. میں نے کہا آپ کا مذہب آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ شادی نہ کریں، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی. نبی نے فرمایا جو نکاح نہ کر کے میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور حبب الی النساء والطیب، نبی نے فرمایا دنیا میں 2 چیزیں محبوب ہیں، ایک نکاح کی کثرت اور ایک خوشبو. تو ہمارے نبی تو بالکل اس کے اپوزٹ چلے ہیں، بالکل اس کے برعکس. تو یہ نہیں کہ نکاح کرنا ہے، کثرت نکاح کی ترغیب ہے. میں نے کہا ہم تو رہبانیت کے بالکل اگینسٹ چلتے ہیں. تو مجھے اس وقت وہ حدیث سمجھ میں آئی کہ آپ عیسائی بھی یہ کرتے تھے، پادری نکاح نہیں کرنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تم نے ان کو فالو نہیں کرنا، نہ ہم تو کثرت سے. تو مجھے لگ رہا تھا وہاں بیٹھ کر کہ یہ جو مہاراج ہیں وہ مہاراج کے چہرے پر نا افسردگی کے آثار تھے. یہ پہلے والے جو مہاراج جن کا انٹرویو آیا یہ تو پھر بھی ینگ تھے، تھوڑے سے اچھے صحیح. دوسرے والے مہاراج افسردہ، گھٹنوں میں بھی پرابلم، کچھ مسائل بھی تھے بیماریوں کے. تو میں مہاراج سے ریکویسٹ کرنے والا تھا کہ کر لیں شادی، یہ مسائل آپ کے نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. مندر کی خدمت شادی کر کے بھی ہو سکتی ہے. اب شادی کی ہوتی یہ بچے آپ کے ہوتے ہیں، یعنی اسی جیسے ان کو لگا دیتے مندر کی خدمت پہ. اگر آپ کا یہ نظریہ ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا ان کو، کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارے بیٹے ہیں تو میری خواہش ہے کہ یار وہ بیٹے عالم بنے، اللہ خواہش کو پورا کرے. مہاراج میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں آپ تنہائی میں بیٹھ کے ان باتوں پہ غور کریں. اب اللہ کرے اب تک کر رہے ہو غور. چکر میں تو ڈال دیا ہم نے، مہاراج کو ہم نے چکر میں ڈال دیا.
مہاراج جب بیٹھ رہا ہوگا یار مسئلہ کیا ہے بات تو صحیح کی ہے بندے نے, زندگی بھی برباد کر دی. پھر میں نے مہاراج سے بھی کہا, میں نے کہا یہ بھی دیکھ لینا کہ آخرت میں اس شادی نہ کرنے کا کوئی ثواب بھی ملے گا, ایسا نہ ہو کہ نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. قرآن کے الفاظ ہیں. بھائی ہندو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی بات کروں گا نا, آپ کا مذہب اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, آپ اس کو فالو کریں, آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کی کوششیں برباد ہو جائیں گی دنیا میں, حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, غلط کو غلط سمجھ کے, اس کو پتہ ہے بھائی چرس پینے کا آخرت میں کوئی ثواب ملے گا, اور چرسی کو امید بھی نہیں ہوتی. وہ کہہ رہا ہو یار مجھے پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے لیکن اب مزے اڑا لوں تھوڑی دیر کے. ہیروئنچی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو, زانی کو پتہ ہے آخرت میں بربادی ہے مگر مزے اڑا لو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, اپنی حلال خواہشات کو بھی قربان کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں آخرت میں مل جائے گا بدلہ. اللہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ملے گا اور نہ آخرت, کیونکہ پیپر جو اللہ نے بنایا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے. پیپر فزکس کا ہے اور آپ ریاضی کے مشکل ترین سوالات لے کے بیٹھ گئے, اور جو فزکس کا آسان سوال تھا اس کا آپ اس کو حل نہیں کر رہے. کیمسٹری کا آسان سوال تھا پانی کا فارمولا کیا ہے, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہے نا, یہ بہت آسان تھا. آپ کہہ رہے تو بہت آسان ہے یار, یہ نہیں حل کرتا مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر, جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے, میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے, یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اور بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے, لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی, منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو, یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو, اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو, صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے, بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے, بیوی بچے ہوتے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں, صحت اچھی ہوتی, تمہیں اولاد ملتی, اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ, وہ اپنی سوچ. بہرحال یہ بات, ہاں نکاح کے خطبے کی بات کر رہا تھا تو نبی نے کیا فرمایا, تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى, نکاح کرو بھائی راہبوں کی طرح مت بنو. وہ سمجھتے ہیں نہ کر کے اللہ کو خوش کر لیں گے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنے سے اگرچہ تمہاری خواہش پوری ہو رہی ہے, تمہاری ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں, تمہارے لیے ایک لذت کا سامان پیدا ہو رہا ہے, لیکن اس ڈیزائرز پوری کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اللہ اور خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہ رکھی اس لیے کہ تاکہ مرد عورت کے حقوق اٹھائے, ذمہ داریاں اٹھائے, اس کی اولاد کی تربیت کرے. اگر یہ ڈیزائرز پوری کرنے پر پابندی لگا دی جاتی, عورتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا اور تمہارا بھی, اور نسل بھی نہ بڑھتی جو اللہ چاہتا ہے. تو اب اصل جو میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں, کتنا اچھا خطبہ ہے نا, یہ دولہا دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے. وہ تو الگ بات ہے, دولہا دلہن خطبہ سنا اور پتلی گلی سے نکل لی, پوچھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب کچھ ترجمہ کرا دو, کیا کہا تھا, نصیحتیں. وہ تو ان کا اپنا ہیڈیک ہے نا, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, پوچھتے ہی نہیں, بس آ جاتے ہیں نادرا سے رجسٹرڈ ہو گیا. نادرا سے مفتی صاحب آپ نے کہا تھا 1 ہفتے کے اندر سرٹیفکیٹ مل جائے گا, وہ ولید سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے, 1.5 ہفتہ ہو گیا ابھی تک, اس کی فکر ہوتی ہے بیوی میرے نام ہو جائے.
میں ان سے کہتا ہوں دیکھو بیوی تمہاری ہو گئی ہے, نمبر پلیٹ ایشو ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں. صحیح, وہ ان کو فکر ہوتی ہے نا, ڈاکومنٹس نہیں بنے. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے نام رجسٹر بھی ہو جائے گی, فی الحال بیوی کے ماتھے پہ لگاؤ اپلائڈ فار رجسٹر. یعنی یہ بک ہو چکی ہے, اب اس سے کوئی اور شادی کی کوشش نہ کرے, یہ لکھ دو اس میں. اگر بہت زیادہ آپ کو خطرہ ہے نا, بھاگ نہ جائے, کہیں نہیں بھاگے گی انشاءاللہ. اور اگر سلوک اچھا نہیں ہے تو رجسٹر ہونے کے بعد بھی بھاگ جائے گی, ہوتا ہے ایسا. تو وہ نادرہ کے کاغذ لے کے گھومتے رہو گے. جیسے میں اب تک وہ ٹھپے لے کے, سبزی والا جو پیسے لے کے بھاگا ہے نا, اس کے انگوٹھے لے کے 6 سال تک گھومتا رہا میں. انگوٹھا ابھی بھی رکھا, میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا یار انگوٹھے پہ تو کیس ہو نہیں سکتا, دل تو چاہ رہا تو اس انگوٹھے کو پکڑ کے لگاؤں میں کھینچ کھینچ کے. تو یہ کاغذات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو پیپر ایسی چیز میں, تو پنڈت جی جو خطبہ پڑھتے ہیں, میں کوشش میں ہوں کہ سنسکرت زبان, یہ لفظ کیا ہے, سنسکرت زبان ہے نا, اس کا ترجمہ کہیں سے ملے, سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میں برما گیا, وہاں اذان, جو بدھسٹ ہیں ان کی اذان ہو رہی تھی, پیغام. وہ اذان پورے شہر میں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی, اس کا مفہوم کیا ہے. زبانیں ایسی ہیں جن میں پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں نا, وہ زبانیں ختم. وہ فجر کی ان کی اذان ہوتی تھی, فجر سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا بدھسٹ زبان میں ہو کر کے چل رہا ہوتا تھا. میں کہہ رہا بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کیا مطلب ہے. اس سے پوچھا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جو بدھسٹ کا جو بڑا ہے نا, اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا چلو کسی بڑے سے ملتے ہیں. تو میں نے وہ جو میرے ابراہیم صاحب ہیں, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, جن کی انویٹیشن پہ برما گیا میں. تو میں نے کہا آپ تو یہیں کے, وہ ان کے مسائل نہ کھڑے ہو جائیں کہیں. ابراہیم تو بہت سارے ہیں, کسی بھی بلی ڈال دیں گے ہم ان کو بچا کے. تو میں نے ابراہیم بھائی سے کہا, میں نے کہا مجھے ان کے جو اذان دے رہے ہیں نا فجر میں, چلو چلتے ہیں, ان کی جو بھی اذان ہے اس کو پکڑتے ہیں جا کے, اس سے میں پوچھتا ہوں تو کیا بول رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے, ریکارڈنگ چلتی ہے. بندہ تھوڑی دیر میں ہماری اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا زبردست, پوری دنیا میں سب کی سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اللہ اکبر, اللہ کو اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اللہ کہتا ہے دوبارہ کہے, ابھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ جو ہندوؤں کے مندروں میں بھگوان رکھے ہوئے ہیں یہ معبود نہیں ہے, یہ تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں, نا عیسیٰ تو کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے, مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں, خدا پیدا نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کسی نے سورج کو بنایا ہوا, سورج کی پرستش, کوئی آنکھ کی پرستش, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. کیسا تلوار چلی ہے قرآن کی شرک کے خلاف. نہ سورج کو سجدہ کرو اس کے حسن کو دیکھ کے, ہاں ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے, چاند کو دیکھ کے اس کو سجدہ مت کرو, ہم مانتے ہیں بڑا حسین ہے. اللہ جب اتنا حسین ہے تو سجدہ کیوں نہ کریں. فرمایا واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کو کرو جس نے اس حسین کو پیدا کیا, وہ اس سے زیادہ حسین ہے. یہ خود تھوڑی بنے, ان کو تو بنایا ہے کسی نے. کیسی آیتیں آج کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کا مطلب بھی ان کا مفہوم بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس خدا کے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہے, اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, اس کے سفیر ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اور یہ اذان آج خود گواہی دے رہی ہے کہ واقعی وہ سچے پیغمبر تھے, کہ جو دعوت دے کر گئے ہیں 1400 سال کے بعد بھی ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر, وہ اناؤنسمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح بلال حبشی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی تھی. بالکل A to Z اسی طرح اذان دی جا رہی ہے. اور جیسے 1400 سال پہلے حضرت بلال جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے تو پبلک کو مطلب سمجھ میں آتا تھا. 1400 سال گزر گئے, آج ان الفاظ کا مطلب بعینی ہی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح پہلے, بلکہ پہلے سمجھنے والے لاکھوں تھے, آج سمجھنے والے کروڑوں ہیں. پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیسا خوبصورت کلام ہے یار. اور ریکارڈنگ نہیں چل رہی, مؤذن صبح صبح جاگتا ہے, وضو کرتا ہے, قبلے کی طرف رخ کرتا ہے, پھر اس دعوت کے نتیجے میں جو عبادت کی جاتی ہے, کیسی خوبصورت عبادت. آپ چرچوں میں جا کے دیکھو, ڈیسک نظر آئیں گے, خوبصورتی نظر آئے گی, فانوس نظر آئیں گے, پادری کا بڑا خوبصورت لباس نظر آئے گا, گھنٹیاں نظر آئیں گی, گیت نظر آئیں گے.
وہ روحانیت نہیں ملے گی جو آپ کو مسجد میں امام، میں انہی سول کپڑوں میں ہر جگہ جاتا ہوں، فجر بھی اسی میں، ظہر بھی اسی میں، عصر بھی اسی میں، مغرب بھی اسی میں، عشاء بھی اسی میں، شادی بھی اسی میں. ایک دفعہ شادی ہوئی تھی وہ بھی اسی میں، پھر ایک دفعہ شادی ہوئی وہ بھی اسی. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ میں آپ کے سسر کو دعوت میں بلانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سے والے؟ وہ ہمارے ریلیٹیو تھے. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ختم. کون سے والے یار؟ اب پھر کسی کو بھی لے آؤ. تو یہ تو ایسے ہی درمیان میں آ گئی تھی ایک بات. اصل موضوع یہ نہیں ہے. تو ان کے لباس دیکھو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کے لباس وہی ہیں جو عوام کے لباس. کوئی الگ سے لباس بھائی یہ پگڑی تو تبلیغ والے بھی پہنتے ہیں نا، یہ بھی پہنتے ہیں. یہ کرتے شلوار تو ہمارے یہاں کلی والا، یہ تو کلی والا کرتا میں نے لوگوں سے ہی سیکھا ہے. پھر علماء کو دیکھا سب پہنتے ہیں تو اور محبت پیدا ہو گئی. تو وہی سادہ وہی سب کچھ. مسجد میں آؤ، مصلی پہ امام کھڑا ہو جائے گا، پیچھے لوگ، کوئی گیت نہیں، کوئی میوزک نہیں، مسجد میں کوئی تصویریں نہیں ہوتی. باوضو ہو کے مسواک کر کے صبح صبح، کیسا نورانیت کا ٹائم ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ زبان سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو کہ نہیں آتی؟ کروڑوں لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام نے کیا الفاظ کہے ہیں. پھر الحمدللہ رب العالمین. حرم کی تراویح سنو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. 5 لاکھ کا مجمع پیچھے شیخ سدیس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. 5 لاکھ تو یہ ہیں، اور 5 کروڑ اپنے اپنے گھروں میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ. زندہ زبان. تو یہ ایسا پیپر ہے جس کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ کو نہیں آ رہا تو آپ سینکڑوں لوگوں سے پوچھ سکتے ہو، میچ کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پیپر ہے جو اناؤنس ہوا ہے. اس کے علاوہ جو پیپر اناؤنس ہوئے ہیں آخرت میں تیاری کے لیے، ان کی زبانیں ایسی ہیں کہ پنڈت جی سے پوچھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ تھپڑ نہ مار دیں گے کہ کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے. تو پنڈت جی تو خطبہ پڑھ رہے تھے نا بڑے زبردست. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا بھائی تم کیا کر رہے ہو، ان کو پیسے کم دے رہے ہیں تمہیں، اس پہ غصہ دلا رہے ہو یار، پوری فیس دینا بھائی. وہ پہ میں لطیفہ سنا رہا تھا ایک چٹکلا. ایک گاؤں دیہات میں نا لوگوں کو قرآن بالکل نہیں آتا تھا، بالکل فارغ تھے وہ. گاؤں دیہات والوں کے جہاں تعلیم نہیں بھی ہے نا تو وہاں شوق بہت ہوتا ہے ان کو، کوئی بھی عربی سکھا دے، کوئی قرآن پڑھ لے، تراویح پڑھا دے. تراویحوں میں گاؤں دیہات میں امام کو بڑے دودھ جلیبی کھانے کو دی جاتی ہے. تو اب ایک لالچی آدمی پہنچ گیا، اس کو قرآن آتا نہیں تھا. اس نے کہا ان کو کون سا آتا ہے، تو تراویح پڑھا لو، پیسے ویسے مل جائیں گے، کھانا پینا اچھا ہو جائے گا. تو وہ کھڑا ہو گیا نا، اور اس نے عربی کی گردانیں یاد کی ہوئی تھی کچھ. ضرب یضرب ضربن، عربی گرامر کی نا کچھ گردانیں یاد تھی. نماز میں شروع کر دی، ضرب ضربا ضربو ضرب ضربتا ضربن ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربن تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربان. یہ میں گردانیں سنا رہا ہوں آپ. اضرب نضرب ضرب یضرب ضربا فوضارب وضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب. ہم نے رٹا لگا کے یاد کی تھی نا، لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب الامر بالمعروف یضرب 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 والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. الظرف من مضرب مضربان مضربین مضارب مضرب والآلة منه مضربة مضربتان مضربتين مضارب مضربة. یہ آلہ وسطی کی ہے. پھر اس میں تفضیل اضرب و اضربان اضربون اضربین اضارب اضرب، مؤنث کی ضربا ضربیان ضربین ضربیات ضرب ضریبا. اور فعل تعجب کی ما ضربہ اضربہ و ضربہ. یہ جو گردانے ہیں نا ان کا میں نے 1% سنایا ہے آپ کو. اگر میں شروع ہو جاؤں نا 3 گھنٹے میں گردانے ختم ہوں گی. جو مدرسوں میں محنت کرائی جاتی ہے طلبہ کو عربی گرامر کے لیے، ایسے رٹے لگوائے جاتے ہیں، تو یہ 1% سنائی ہوگی، بھی 99% باقی ہے. تو اس نے کیا کیا، گردانے پڑھنا، ضربہ ضربہ ضربو ضربہ ضربہ. پیچھے پبلک تو یار بڑا پکا یاد ہے، قرآن بڑا پکا یاد ہے. ایک اتفاق سے حافظ آ گیا پیچھے، اس کو نہیں پتا تھا پیچھے ایک حافظ آ گیا. حافظ نے اس کو لقمہ دینا شروع کیا. تو یہ حافظ کو کہتا ہے اسکت، چپ ہو جا، نصف لی و نصف لک. جب تراویح کے بعد پیسے ملیں گے آدھے آدھے کر لیں گے. عربی میں چپ کر کے کھڑا ہو. تو بھائی جب کسی کو زبان ہی نہ آئے تو آپ کچھ بھی پڑھ لو. تو اب ہم ہندوؤں سے پوچھتے ہیں بھائی جو آپ نکاح میں خطبہ اپنا پڑھتے ہو تھوڑا سا ترجمہ کر کے ہمیں بتا دو، یا ہمیں نہیں ہندوؤں کو ہی بتا دو، تاکہ ہندو جب شادی کرنے کے لیے آئیں ان کو پتا ہو پنڈت جی ہمیں کیا کیا ہوگی. زبان تو ہے بہرحال، ترجمہ بھی ہوگا. وہ گالیاں والی نہیں، تو میں مذاق کر رہا ہوں. کوئی ہندو پنڈت جی کو اس سے تکلیف ہوئی تو بھائی معذرت،
میری تو عادت ہے, میں تو مسلمان مولاناؤں پہ بھی فٹ کر دیتا ہوں نا ایسی چیزیں, تو ہم تو اس کی عادت ہے, مقصد کسی کی توہین نہیں ہے. تو زندہ زبان ہے 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال کے بعد. اتنی قدیم زبان کوئی اب تک محفوظ نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی ریسرچ کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہے, کہ جیسے آج اگر میں کوئی کتاب لکھوں تو 1000 سال کے بعد بھی ایسے سمجھی جائے جیسے آج, تو ایسے سائنٹسٹ کے پاس, ایسے فلاسفر کے پاس, ایسے اسکالر کے پاس عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس نے کہا جو آج انگلش ہے 100 سال کے بعد چینج. یہی وجہ ہے کہ آج سے 150-200 سال پرانی انگلش کی کتابیں آج کے امریکنز کو, جو بچے ہیں نا, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, اور آج کی انگلش 200-250 سال کے بعد نہیں آئے گی. آج 100 سال پرانی اردو اٹھا کے لاؤ, بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بھائی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی یہ مرزا غالب کے کوئی رشتہ دار لگ رہے ہیں. آج سے 100 سال کے بعد اردو اور زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. عربی میں ہم جو کتابیں طلبہ کو پڑھاتے ہیں وہ شروع ہی 1200-1300 سال پرانی شروع ہوتے ہیں نصاب, بالکل ایسے سمجھ میں آتا ہے 2 اور 2 4 کی طرح. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگر آج آ جائیں زندہ ہو کے اور وہ گپ شپ کریں, لوگوں سے کلام کریں, ان کی بات کو سمجھنے والے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس دور میں زبان والا شخص آج آ جائے, ایک بندہ بھی آپ کو شاید نہ ملے جو اس کا مطلب سمجھ رہا ہو کہ یہ کیا بول رہا ہے. کچھ شاید کوئی یونیورسٹی میں کچھ چند اسکالرز ہوں جنہوں نے قدیم زبانوں پہ محنت کی ہوئی ہے, وہ بھی چند ایک لوگ ہوں گے. تو بھائی آخرت پر اگر آپ یقین کرو گے, آخرت پر مانو گے کہ آخرت ہے, تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اسلام کے آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کیونکہ پیپر جس زبان میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام نے ہی آؤٹ کیا ہے, اور پیپر کا جو طرز تحریر ہے اور جو اس میں سوالات ہیں وہ سوالات بتا رہے ہیں کہ یہ واقعی کسی سمجھدار نے, کسی ایسی ذات نے اناؤنس کیا ہے جو پیپر بنانے کی اہل ہے. اس میں سوالات بھی متعین, جواب بھی بتا دیا, اور ایسے جوابات ہیں جو فطرت کو اپیل بھی کرتے ہیں, نیچر کو اپیل کرتے ہیں. میں ایک سادہ سی داڑھی کی مثال دیتا ہوں. دنیا میں بالوں کے بارے میں نا 2 قسم کی قومیں ہیں. ایک قوم کیا ہے, وہ کہتے ہیں بال جو ہے نا یہ نیچر کے خلاف ہے, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بال نہیں ہوتے. ایسے بھی ملیں گے آپ کو دنیا میں مذہبی لوگ, لہذا وہ کہیں کے بال رکھتے ہی نہیں, ٹرنڈ کرواتے ہیں, اپنی آئی بروز کو صاف کرتے ہیں, پلکوں کو کاٹ لیتے ہیں, بالکل مجرد, پلکیں نہیں کاٹتے. وہ کہتے ہیں یہ تو پیدائشی ہیں, یعنی بالکل عجیب سے ہوتے ہیں. آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا یہ مریخ سے آیا ہوا انسان ہے, یہ یہاں کا نہیں. اس کے مقابلے میں سکھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی بال نیچر ہے انسان کی, ان کو کاٹنا خلاف فطرت. بچہ تو ٹھیک ہے پیدا ہو گیا, لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے بال نکلنا شروع. کہتے ہیں شیر بال کاٹتا ہے اپنے, گدھا کاٹتا ہے بال, ہے بھائی, بکری کاٹتی ہے, خرگوش کاٹتا ہے اپنے بال, سارے جانور. تو وہ کہتے ہیں نیچر تو یہ تو انسان نے پتہ نہیں کہاں سے یہ والی کٹنگ, پھر یہاں سے کاٹو, پھر مونچھیں تراشو, اور پھر داڑھی کاٹو, اور پھر یہاں کے بال, یہ نیچر کے خلاف ہے. لہذا سکھوں نے کیا کیا کہ ہر طرح کے بال بڑھاؤ. وہ الگ بات ہے, اب سکھ اس پر پورے عمل نہیں کر پا رہے, ان کو پتہ ہے معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے بھائی ہم, ورنہ ان کا اصل مذہب ہے داڑھی چھوڑو لامتناہی, مونچھیں بھی رکھو, داڑھی بھی بڑی بڑی, مونچھیں بھی بڑی بڑی, سر کے بال بھی بڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بعض آپ کو مسلمانوں میں ملیں گے, سر کے بڑے بڑے بال, مونچھیں بڑی بڑی اور داڑھی اتنی بڑی. تو میں نقشہ کھینچتا ہوں کہ جھاڑیوں میں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہو, یہ حالت ہوتی ہے, جیسے جھاڑیوں میں سے کوئی انسان جھانک رہا ہو. انہوں نے اس انتہا کی طرف لے گئے, انہوں نے کہا یہ اس سے خدا کیا ہوگا, خوش ہوگا. اسلام نے درمیانی راستہ دیا. اسلام نے کہا مرد اور عورت میں فرق ہے, عورت کو سر کے بال زینت ہیں, وہ نہ کاٹے, بڑے رکھے بال. مرد کو آپشن دیا بھائی سر کے بال زینت ہے, تمہیں زینت پسند ہے تو رکھو, نہیں سنبھل رہے تو کاٹ دو, تمہیں خود اچھا نہیں لگ رہا تو کاٹ دو. داڑھی مرد اور عورت کا بڑا فرق ہے. داڑھی رکھنے کا اسلام نے مرد کو کیا دیا,
حکم. کیوں؟ بہت بڑا فرق ہے مرد اور عورت میں داڑھی سے. یعنی یہ ایسی چیز ہے جو مرد کو عورت سے کیا کرتی ہے؟ ممتاز اور جدا. اور اس سے چہرے میں تغیر بہت زیادہ آتا ہے. داڑھی رکھی ہوئی صورت اور نہ رکھی ہوئی میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل دھلیا آپ کا چینج ہو جاتا ہے. لیکن اسلام نے حکم دیا کہ مونچھیں بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. رکھنے کی اجازت ہے, کاٹ بھی سکتے ہو جو تمہیں پسند ہو. بڑھانے کی اجازت ایک حد تک بڑھاؤ کہ ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے. ایسا نہ ہو کہ منہ ہی چھپ جائے تمہارا. پانی پی رہے ہو, بال پانی میں ڈوب رہے ہیں. روٹی کھا رہے ہو تو پہلے جھاڑیوں میں سے گزر کے جا رہے ہیں. وہ یہ نظافت کے خلاف ہے. تو آپ کو فیشن ایک حد تک اجازت ہے, آپ رکھو بھائی. اس میں زیادہ نہیں اسلام نے پابندیاں لگائیں کہ رکھو یا نہیں اجازت ہے بھائی تمہیں. بہتر یہ کہ نہ رکھی جائے, سنت ہے. رکھ بھی سکتے ہو. بعض صحابہ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, یہاں تک آتی تھیں. ہونٹ کھلا رہے گا آپ کا. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کے پورا ڈھکن, وہ یوں کر کے لقمہ کھا رہے ہوتے ہیں, پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہٹا رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ حیوانیت ہے بھائی. اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال کا حکم دیا, انہیں کسی قیمت پہ رکھنے کی اجازت نہیں. گندگی بہت زیادہ جمع ہوتی. بغلوں میں پسینہ نکلتا ہے. اگر بال ہوں گے تو آپ بار بار دھوتے رہیں, بار بار گندی ہوتے رہیں گے. اس سے زیادہ بالوں کے بارے میں نیچر کے مطابق دنیا میں کسی مذہب کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے. آپ کو یہ پرچہ پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ پیپر ایسا ہے جو قابل حل ہے. یہ نیچر کو اپیل کرتا ہے. اور بہت سارے اسلام میں, ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, نکاح کرو, یتیم کا مال مت کھاؤ. اور کیا ہے؟ عورت کی وراثت مت کھاؤ. پھر ماں باپ کے سامنے اف بھی اتنی ڈیٹیل سے دنیا میں کوئی مذہب نہیں بتا رہا آپ کو. پھر مر جاؤ گے تو وراثت تمہارے بچوں کا حق ہے. بچوں کو محروم کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. آپ کتوں کو دے رہے ہیں, آپ ادھر ادھر دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. اے اللہ تیری عبادت کیسے کرنی ہے گائیڈ کر دیا ہمیں, خود سے نہیں کرنا, میں بتا رہا ہوں ایسے کرنی ہے. اگر اللہ ہمیں چھوڑ دیتا کیسے کرنی ہے پتہ نہیں, کوئی الٹا لٹکا ہوا ہوتا پنکھے سے. جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے نا, بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کوئی روز کوئی کھانا پینا چھوڑ دیا, کوئی الٹے لٹکے ہوئے ہیں جی کسی نے. اور عجیب سی سچویشن چل رہی ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے, جس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. اسلام اس کا علاج بھی کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا حل ہے. میں اگر لسٹ بنانا شروع کروں نا لوگوں کے فون سن کر کے, کتنے لوگ ہیں جن کے میرے بیان سن کے 5 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے تھے, وہ گولیاں چھوٹ گئیں. تو آپ حیران ہو گئے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ چٹکلے سناتے ہو اس لیے. نا 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 وہ بیانات سن کے جو میرے بیانات اسپیشل اسٹریس اور ڈپریشن کے بارے میں ہوئے ہیں. آج مغرب کے بعد اسلام آباد سے ایک صاحب کا فون آیا, میں نے اتفاق سے اٹھا لیا. اور مفتی صاحب کب سے تلاش میں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی میں کئی سالوں سے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہوں, میری ڈپریشن ختم نہیں ہو رہی تھی. آپ کا میں نے ایک ڈپریشن کے خلاف بیان سنا, ڈپریشن کیسے ختم کریں, یہ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. کہہ رہے ہیں میں حیران ہوں کہ میری ڈپریشن ختم ہو گئی. اور وہ تو کہہ رہے ہیں میں نفسیاتی ڈاکٹروں سے جا کے لڑ رہا ہوں کہ یار اس مولوی کے بیان سن کے میں ٹھیک ہو گیا, جو نہ ماہر نفسیات ہے نہ کوئی ڈپریشن پہ اس نے کورس کیے ہوئے ہیں, اور تمہارے گولیاں کھا کھا کے میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یہ مولوی کا کمال بولو نہیں. ہم بھی جو خوش ہیں تو اسلام کا, ہم تو نہیں کہتے ہم سچی پکے مسلمان ہیں بھائی, ہم تو بہت ہی نالائق ہیں. ایک نسبت ہے اسلام کی طرف, وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے ہم کو. وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے. بھائی سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جائے گی صبر کرو, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب؟ یعنی پریشانی دور ہو جائے گی, یہ مطلب ہے. آپ کچھ اور لے کے جا رہے ہیں, ویسے میں بھی وہی مراد لے رہا. اچھا خیر, اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں, ایک مثال, اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. کبھی کبھار نا مجھے جوش چڑھتا ہے تو میں فون اٹھا, ابھی بہت عرصے کے بعد میں نے فون سننا شروع کر دیے ہیں, لیکن پھر وہ بھی اس لیے کہ اتنی بھرمار ہو جاتی ہے نا کہ لوگوں کی ٹینشنیں سن کے آدمی بھی تھک جاتا ہے. پھر میں بند کر کے رکھ دیتا ہوں. ابھی میں بالکل موبائل لیس ہو گیا, میری زندگی سے موبائل نکل گیا. تو میں نے کہا بالکل میں ویسا ہو گیا ہوں جب نیا موبائل ایجاد ہوا تھا. صحیح ہے نا. اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا پھر ہونے لگا, پھر بند کر دوں گا. تو میں نے فون سنا تو کسی نے مجھے کال کر کے بتایا, ایک خاتون نے کہا کہ میرے ایک بچے بیمار پیدا ہوا معذور, دوسرا بھی اب مجھے دوبارہ ولادت ہونے والی ہے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں,
کہ تیسرا معذور بچہ پیدا ہو جائے، اور ٹینشن سے میری حالت ایسی ہو گئی، میں گولیاں کھا رہی ہوں، یوں کر رہی ہوں، اور میں جناب وظیفے پڑھ رہی ہوں. اور پھر مجھے کہنے لگی میں نے رات کو اتنا لمبا وظیفہ پڑھ کے جب میں سوئی تو مجھے خواب آئے. میں نے کہا میں نے بہت سن لی، اب آپ خاموش ہو جائیں. وہ کہنے لگی میں رات کو سوئی، میں نے یہ والا وظیفہ ہے، مجھے ایک عامل نے بتایا، بزرگ نے بتایا یہ ہوا ہوا ہے، تو میں نے یہ والا وظیفہ، میں خواب، تو جیسے ہی خواب پہ پہنچی میں نے کہا اسٹاپ. میں نے کہا مجھے خواب نہ سنائے، آپ خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ. کہہ رہی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا میں آپ کو وظیفہ بالکل بھی نہیں بتاؤں، کیونکہ آپ کو یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ والا خواب آ رہا ہے، تو دوسرے والے وظیفے سے دوسرا والا. جو آدمی پڑھا کے جب تھکاوٹ تو عجیب عجیب پھر خواب تو آتے ہیں. میں نے کہا محترمہ آپ کا علاج صرف ایک چیز میں ہے. آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ معذور بچہ مجھے کسی قیمت پہ نہیں چاہیے؟ یہ سوچ غلط ہے، آپ خدا سے لڑ رہی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دنیا میں آپ کی مرضی بولو نہیں، اس میں خدا کی چلے گی. خدا کی مرضی پہ راضی ہو جاؤ، دعا مانگو، کوئی وظیفے نہیں پڑھو، دماغ خراب، خواب آ رہے ہیں جو چھوڑ دیں ان کو. حقائق کی دنیا میں آؤ، دعا مانگو، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، گڑ گڑاؤ اللہ کے ساتھ، اور اے اللہ مجھے صحت مند اولاد دے، مجھے آزمائش میں نہ ڈال. دعا گڑ گڑا کے مانگو، لیکن دل میں یہ رکھو میرا کام تھا مانگنا، ہوگا وہی جو اس کی بولو مرضی، اور جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا. میرا خدا میرے ساتھ غلط. میں نے کہا یہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ تیسرا بھی معذور ہو سکتا ہے. یہ کیا میری تو زندگی ایسی. میں نے کہا بھائی یہ زندگی کے لیے ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. اصل ہماری کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. قرآن کہہ رہا ہے اصل آخرت ہے. یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے. وہ لانڈی جا رہے ہو، لٹک کے سفر کر رہے ہو، جگہ نہیں مل رہی، فون کر رہا ہے W11 میں لٹک کے جا رہا ہے نا. W11 لانڈی جاتی ہے؟ کہاں جا رہی ہے آج کل؟ ٹاور تو جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جا رہی. کیا فائدہ W11 کا؟ ہم فضائل سن ایسا نباز سے آپ W11 میں بیٹھے، جگہ نہیں ملی، لٹک کے جا رہے ہیں آپ. گانوں کی آواز آپ کو کھڑکی سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. W11 میں تو لوگ گانے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. اور پھر پاؤں میں کھڑے ہوئے آپ، اب آپ ادھر فون کر رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو کوئی وظیفہ بتا دیں، سیٹ مل جائے. میں کیا بولوں گا؟ ابے بھائی ٹاور اتر جائے گی گاڑی، صبر کر لے تھوڑا سا. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ٹاور پہ اتریں گے، تیرا باپ بھی ٹاور پہ اترے گا. تمیز سے اگر سمجھ میں نہیں آئے گی یہی بولوں گا نا، اتر جائے گا ٹاور پہ، صبر کر لے. وہ کہہ رہے نہیں، وہ اس کھڑکی میں جو بیٹھا ہوا اتنے مزے سے وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے بھائی، کھڑکی میں ہوا بھی آ رہی ہے، اس کو کرایہ میں نے بھی اتنا دیا. خدا کیا نا انصافی کر رہا ہے، اس کو کھڑکی ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور مجھے لٹکا دیا. خدا کہے گا بھائی وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، تو پھر بھی 2 منٹ میں آرام سے اتر کے چلا جائے گا. وہ جو وہاں گھسا ہوا ہے اس کو نکلتے نکلتے 2 دفعہ جیب کٹے گی اس کی. تو یہ ٹینشن برداشت کر لو. دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. تو میں نے کہا اس کے علاوہ، کیونکہ یہ ٹینشن ہی کوئی دوسری ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. پھر میں نے اس خاتون سے کہا، میں نے کہا آپ کا معذور بچہ پیدا ہو، اور وہ معذوری بھی ناقابل برداشت نہیں تھی، تو آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی زیادہ ٹینشنوں میں ہیں. میں نے کہا آپ کا شوہر اچھا ہے، آپ کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، سسرال سپورٹ کر رہا ہے، بچوں میں ایک فالٹ پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ٹینشنیں. ایسے ایسے میاں ملے ہوئے ہیں، مارتے ہیں پیٹتے ہیں، زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. ان عورتوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گی اللہ اس شوہر سے جان چھڑا دے، بے شک معذور بچہ پیدا ہو جائے، اس ساس سے جان چھڑا دے. میں نے کہا ایسے بھی لوگ ہیں فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے معذور بچہ پیدا ہو جائے مگر عزت کی چھت مل جائے. آپ کو عزت سے چھت ملی ہوئی ہے، سسرال میں عزت ملی ہوئی ہے، شوہر شریف ہے، شوہر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایک ٹینشن ہے. اور یہ ٹینشن بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو حدیث سنائی، من سخط فلہ الرضا. نبی نے فرمایا جب اللہ کسی مشکل میں ڈالے فلہ السخط، تو جو اللہ سے ناراض ہو گیا نا اللہ بھی اس سے ناراض، اور جو اللہ سے راضی رہا اللہ بھی اس سے راضی رہے گا. اللہ کی رضا ملے گی بھائی. ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے، کوئی مرگی کا یا کوئی آسیب کا دورہ تھا، کیا تھا، میں جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں، بالکل ایسے ہو جاتی ہوں اور میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے. عمل ہے،
اچھا عمل ہوا تو جنت، میزان کا ترازو بھاری ہو گیا، نہیں ہوا تو کیا جہنم. لیکن اگر تم اس بیماری پہ صبر کرو اور اس اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جنت کی گارنٹی. کیونکہ اس صبر پہ جو تمہیں اجر ملے گا نا وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اگر زندگی میں کچھ گناہ ہوئے بھی تو یہ نیکی ان گناہوں کو کیا کرے گی، کھا جائے. پھر جنت کی گارنٹی ہے. ان صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کی گارنٹی چاہیے، بے شک یہ بیماری ختم نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اب اس خاتون کو ڈپریشن کیا ہو گئی، یعنی جو صحابیاں تھیں ان کو ڈپریشن ختم، بھائی اسی بیماری کو گزارا کرنا، اسی میں گزارا کرنا ہے، اسی میں گزارا. اور جب انسان صبر کی ٹھان لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں، پھر تھپکیاں ملتی رہتی ہیں، اللہ بھی اس کا ہاتھ تھامتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لولا الربطنا، کیا ہے، ان کادت لتبدی بھی لولا الربطنا علی قلبها. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب اپنے بچے کو، بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا نا اللہ کے حکم پہ، تو قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے کیا ہو گیا، خالی. لیکن اللہ کا حکم تھا اس کو صندوق میں ڈالو. اب ماں کیسے ڈالے بھائی اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی دریا کے حوالے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ صندوق گیا کہاں، فرعون کے گھر میں. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اطلاع دے دی ان کی بیٹی نے، وہ تو فرعون نے اٹھا لیا. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اب اللہ کے حکم پر سب کچھ ہو رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کا دل کو تھام لیا، رسیوں سے باندھ دیا، جو لفظی ترجمہ ہوگا باندھ دیا کہ یہ بے صبری نہ ہو جائے. ان کادت لتبدی بھی لولا الربطنا علی قلبها. قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں ایسی بے صبری ہوئی کہ قریب تھا کہ جا کے فرعون کو بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے مجھے دے واپس، جذبات میں آ جاتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا. کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کیا نا. تو کچھ موسیٰ کی ماں نے کیا، جو نہیں ہو پا رہا تھا وہ کس نے کر دیا، اللہ نے. تو آپ مشکلات میں جب صبر کی کوشش کرو گے، جتنی کوشش آپ کر سکتے ہو کرو، باقی کون ہمت دے دے گا، اللہ. ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ مشکلات سے بچا. ہم صبر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو نالائق ہیں. ہم اللہ سے خوشیاں مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی، واویلا نہیں کرنا بھائی، یہی اسی میں بہتری ہے، اسی میں فائدہ ہوگا. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اس ٹینشن میں صبر کرو تو کیا ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا، اس کا بہت اجر دے گا. میں نے کہا آپ کل بوڑھی ہو کے آپ نے مر جانا ہے، اگر آپ کے 3 بچے بالکل صحت مند پیدا ہوتے ہیں بھائی، تو کیا مرنے کے بعد یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ قبر میں بچہ نہیں جائے گا. معذور بچوں پہ جو آپ نے صبر کیا، یہ صبر کہاں جائے گا، قبر میں ساتھ جائے گا. صحت مند بچے ہوں، صبر کا موقع نہیں مل رہا تو بچے تھوڑی جائیں گے قبر میں ساتھ. لیکن معذور بچے ہوں، آپ نے صبر کیا تو وہ صبر قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کوئی منحوس ہو، معاذ اللہ نحوست ہے تمہارے اندر، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے، معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لوگ بڑے تانے دیتے ہیں نا، بچے نہیں ہو رہے تو اس سے کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، فالج ہو گیا. دیکھا ہم تو کہتے تھے بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ بات لوگوں کی غلط ہے، اس کو نہ سنیں. ہاں توبہ استغفار تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اپنا اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کرے، معاف ہو جائے گا وہ. لیکن میں نے کہا قرآن میں کیا کہتا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نبی کے مقابلے میں جو بڑے بڑے کفار سردار تھے نا، جو نبی کی ایک نہیں مانتے تھے، ان کو قرآن نے کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو مال اور کثرت سے صحت مند بیٹے دیے تو کیا ہم ان سے خوش ہیں؟ فرمایا نہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے ہم ان کو دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا ہمارے پاس کوئی حصہ نہ رہے. اور نبی کو وہ تانا دیتے تھے کہ تم آپ کا بیٹا نہیں ہے بھائی، نبی کو تانا دیتے تھے آپ کا بیٹا نہیں ہے کوئی، اور خود 10 11 بیٹے لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا اگر یہ بیٹے کثرت سے ہونا اور صحت مند ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے، اس کا مطلب اللہ ابو جہل سے بہت زیادہ خوش تھا. صحیح ہے نا؟ عتبہ ابن ولید سے اللہ بہت زیادہ خوش تھا. یہ خوشی کی دلیل نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ ہمارے سابق صدر تو ولی اللہ تھے. پھر تو ہمارے سابق صدر 5 سال کامیاب حکومت کر کے گئے ہیں، اور نہ کوئی اور تاریخ میں کوئی ہمارا سیاستدان جو اتنی محنت کے بعد اوپر تک پہنچا وہ بھی نہیں کر سکتا. 5 سال کامیاب ہوئے تو کیا اس کی علامت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں؟ وہ ہے نہیں ہے تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ اس کی علامت نہیں ہے. بہرحال تو بھائی یہ آزمائش ہے، صبر کرنا ہے.
تو یہ تو اسلام ہی بتا رہے, اسلام کے علاوہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس تو اس کا علاج نہیں. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی قرآن و سنت ہی کا حوالہ دے گا آپ کو. تو دماغی بیماری ہے بھائی, گولیوں سے تھوڑی بہت کور ہو جائے گی. بچھڑا ہوئے محبوب کا غم گولیوں سے ہلکا ہو جائے گا ہلکا. ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی, جہاں وہ چاہ رہا تھا وہ بھاگ گئی, ڈاکٹر ٹینشن کی گولیاں دے کے سلا دے گا. وہ جب اٹھے گا تھوڑے دن تک سیٹ رہے گا, اس کے بعد پھر یاد آئے گی. گولی کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا, گولی کو کیا پتا اس کے ساتھ اصل مسئلہ ہے کیا, گولی کو تھوڑی پتا ہے. وہ ٹینشن کی گولی کو تو سلا دے گی, تھوڑے کیمیکل اوپر نیچے کر دے گی, اس سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے آپ. پھر جب خیال آئے گا یار وہ پھر آئے گی, تو پھر وہ ڈاکٹر پھر سلا دے گا آپ کو ٹیکا لگا کے. ڈاکٹر بیچارہ وہ اپنی لحاظ سے صحیح کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس تو یہ آپشن ہے, میری جب بھاگی تھی تو میں نے بھی یہی کیا تھا. یہی ہے, یہ حل نہیں ہے. دماغ میں ٹینشن سے جو بیماری پیدا ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے بھائی؟ ٹینشن سے تو نکلو. پہلے آپ کو اچار کھانے سے گلا خراب ہوا تو اب گلا ٹھیک جب تک نہیں ہوگا جب تک پہلے اچار کھانا چھوڑو گے نہیں. وہ کھا رہے ہو آپ اور پھر غرارے بھی کر رہے ہو, گلا تو عجیب کنفیوز ہو جائے گا, یار یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو اس ٹینشن سے تو یہی حل ہے. اب یا تو ٹینشن کا حل یہ کہ وہ بھاگی بھی واپس لے آؤ, وہ ڈاکٹر کے بس میں ہوتا نہیں, یا اس کے ابا مان جائیں, وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو پھر یہی ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے گئی, تو ویسے بھی بڈھے ہو جانے تھے. بڈھوں کو دیکھ لیا کرو جو ان کے پرانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں نا, وہ لیلا مجنو کو سوچ لیا کرو, لیلا کس قبر میں سو رہی ہے اور مجنو کس قبر میں سو رہا ہے. اب کوئی آپس میں ریلیشن ہے؟ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو, کوئی ہے ایسا ریلیشن آپس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے, سب فینش. ڈپریشن کا علاج تو اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, آخرت ہے بھائی. اسی آخرت کے تصور نے حضرت جابر بن عبداللہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, موت کے وقت آنسو نکال دیے ان کی آنکھوں سے. لوگوں نے کہا مر رہے ہیں اس لیے دنیا سے جانے کا غم ہے. فرمایا نہیں 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 نہیں, دنیا میں جو اللہ کے لیے ٹینشنیں اٹھاتا تھا ان ٹینشنوں کے ختم ہونے کا غم ہے. دیکھو ٹینشن میں آدمی خودکشی کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے ٹینشنیں ختم. صحابی موت کے وقت غم زدہ ہیں کہ ٹینشنیں ختم ہو رہی ہیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اب تو بدلے کا وقت ہے, اب تو جنت ہے. وہ ٹینشن ہے جو اللہ کے لیے, وہ جنت میں تو ملیں گی نہیں. تو کسی نے پوچھا کیا ٹینشن؟ کہا کہ شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا, بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتا تھا. اس بھوک اور پیاس کی ٹینشن میں جو ایک سکون ملتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. افطاری میں جب آپ شدید بھوکے پیاسے ہوتے ہیں, مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جب گرمیوں کے روزے, اب تو کم گرمیاں ہو گئی, بچپن میں جو ہم چھوٹے تھے نا اس وقت گرمیوں کے روزے تھے بہت شدید. اب تو اے سی آ گئے گھروں میں, سہولتیں ہو گئی, اس وقت بہت کم ہوتی تھی. تو ہم تو بہت کم عمری میں ہم نے روزے شروع کر دیے تھے. ہمیں یاد ہے اس وقت شدید گرمی میں کراچی کی جون کے روزے ہم اسکول میں رکھ کے آتے تھے تو نا شدید پیاس سے ڈھال ہوتے تھے. 1 یا 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, پھر ہم نکل جاتے تھے محلے میں. تھڑے نہیں ہوتے, پیپل کا درخت تھا, اس کے نیچے ایک تھڑا تھا, 2-4 درخت تھے, وہاں تھڑے پہ سارے روزے دار آ کے لیٹے, کوئی یوں پڑا ہوا ہے کوئی یوں پڑا. ہماری مسجد کے امام صاحب آ کے لیٹ جاتے تھے, لڑکوں سے بولتے جا ٹھنڈا پانی لے کر آ میرے سر پہ ڈال. تو لڑکے مسجد کے امام کی خدمت کر رہے تھے, ان کے سروں پہ ٹھنڈے پانی, کچھ جو بچ گیا وہ اپنے اوپر تولیے گیلے کر کے. اتنی پیاس لگتی تھی. پیدل, اسکول بھی ہمارا بہت دور تھا, پیدل جا رہے ہیں پیدل آ رہے ہیں. اب پڑھے ہوئے کوئی کام نہیں ہو رہا, لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئے گی کہ یار یہ آخرت پہ صرف زبان سے یقین نہیں رکھتے, اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے. پھر ہم نہانے جاتے تھے نا, ہمیں اندازہ ہوتا کتنا ٹھنڈا پانی اوپر گرتا تھا, ایک قطرہ حلق میں نہیں نگل رہے. حالانکہ اب نگل لیں گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن نہیں بھائی, بتایا ابا نے اماں نے, بھائی بہت لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے ٹھیک کام ہے. اور میں پہلے بتا دوں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری عیوب بھی ہوں گے یقیناً, تو وہ میں نہیں بتاؤں گا اور بتانے بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بہت ہی کوئی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں, جیسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھے ہوں. تو میں نے جب وہ پھر شادی کا ذکر آ رہا ہے, لیکن میرے اعمال میں نیکیاں یہی ملتی ہیں مجھے گھما پھرا کے نا. یہی نیکیاں گھوم پھر کے آتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا نیکی ہے, تو کر لو نا, کس نے منع کیا ہے, کر لو نا. تو میرا ایک دفعہ جب میں نے شادی کا ارادہ کیا تو جن سے ارادہ کیا ان کے 2 بچے بھی تھے, وہ بھی جہیز میں مل رہے تھے مجھے.
میں ذہنی طور پر اس وقت اس کے لیے تیار نہیں. اچھا میرے اس طرح کے بیان سن کے نا، اب میں نے جب بیان کیا نا، میں نے بیچاری نابینا لڑکیوں کو پیغام بھیجا، لنگڑیوں کو اور لکوا کی مریضوں کو بھی پیغام بھیجا اس وقت. تو بھائی اس وقت بھیجا تھا، اب نہیں بھیج رہا. وہ میرے پاس فون آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہ وہ اس طرح کا مسئلہ ہے، آپ تو میں کروں نہ کروں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جتنے ملک میں جو بھی معذور ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں. یہ مطلب میرا نہیں ہوتا. میں رابطے پر پابندی نہیں لگا رہا، لیکن یہ مطلب نہ لیا کریں اس کا. صحیح ہے نا؟ اس وقت کی بات ہے جب لفٹ کرا رہے تھے، پھر تو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا ہم کو. اچھا خیر، جب میں کر رہا تھا تو اس وقت تو جو بیچاری پاؤں سے معذور ہیں وہ بھی نہیں مان کے دے رہی تھی. صحیح ہے نا؟ اب تو ہماری اتنی ساری ہو گئی ہیں نا شادیاں، اب تھوڑی اب تھوڑی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے. تو میں نے پیغام بھیجا تو مجھے جہیز میں 2 بچے بھی مل رہے تھے. میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کسی کے بچوں کو کیوں پالوں بھائی. تو مجھے یاد ہے میں جامعۃ الرشید میں آیا، ہمارے ایک استاذ تھے، ان سے بھی میں نے سمجھایا یار رشتہ اچھا ہے لیکن یار 2 بچے کسی کے میں کیوں رکھوں. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی نا. اچھا بچوں میں کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں. مجھے پتا تھا شاید میرے رشتہ دار بھی اس پہ ناک منہ بنائیں کہ یار ہم کسی کے بچوں کو اپنے خاندان میں کیوں لے کر آئیں. بہت عجیب سے مسائل کھڑے ہو رہے تھے. یقین نہیں تھا. ہمارے خاندان نے اللہ کا شکر ہے ان کو رکھا بہت اچھی طرح سے، لیکن میرے ذہنی طور پر کہ بھئی یہ کیوں. تو مجھے وہ قرآن کی آیت ہمارے ایک استاذ نے پڑھ کے سنائی. بعض آیتیں آپ صبح و شام پڑھتے ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی. وہ آیت یہ پڑھی انہوں نے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم پر تمہاری مائیں حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں حرام، تمہاری بہنیں حرام، دودھ شریک بہنیں حرام. یہ سب رشتوں کا نام لیے. پھپھی سے نکاح نہیں، خالہ سے نکاح نہیں، اور ان سوتیلی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. آئی بات سمجھ؟ اب میں بہت عرصے سے حیران ہوتا تھا کہ بھئی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلے نہ پلے، نکاح بہرحال اس سے کیا ہے، حرام ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی گود میں تو ہم ماں کی بھی پلتے ہیں. اللہ نے کہا تم پر تمہاری مائیں حرام، یہ نہیں کہا وہ مائیں جن کی گود میں تم پلتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ پلتے ہی ہیں نا، لیکن اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تم پر تمہاری بیٹیاں، سگی بیٹیاں بھی حرام جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، یہ نہیں کہا بس بیٹیاں حرام. بہنیں حرام جن کے ساتھ تم ایک گود میں پلتے ہو، یہ نہیں کہا بس تمہاری بہنیں حرام. ستیلی بیٹی کا ذکر آیا تو تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں آئیں. میں یہ آیت پہ ہمیشہ حیران ہوتا تھا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا ہے، حالانکہ جیسے سگی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا کسی اور کی گود میں پلے، نکاح اس سے کیا ہے، حرام ہے. آپ اپنی ماں کی گود میں پلے نہ پلے، ماں سے نکاح کیا ہے، حرام ہے. سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں پلے یا نہ پلے، آپ کے لیے نکاح اس سے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر قرآن یہ ذکر کیوں کر رہا ہے جب اس شرط کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ یہ میرے ذہن میں ایک اشکال تھا جس کے جواب کی طرف میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ بھی اللہ کا کلام میں کوئی حکمت ہوگی، ہر چیز ہمیں تھوڑی معلوم ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ ذکر کیا یار وہ بچے بھی مل رہے ہیں مجھے، تو میرا دماغ اس کے لیے ایگری نہیں ہو رہا. وہ وجہ اس کی ہے کہ بھئی یہ تو شریعت میں بھی کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے یہ کہ کسی کے بچوں کو پالو. بھائی وہ اپنے رشتہ داروں کے آ رہے ہیں، ہم کیوں رکھیں ان کو. تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پہ صحابہ جب کسی بچوں والی عورت سے شادی کرتے تھے تو چھوٹے بچے خود ہی پالتے تھے. تو یہ رواج تھا، تو اس رواج کو قرآن نے کیا کر دیا، ہائی لائٹ. میرے ذہن میں آیا قرآن اس رواج کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس رواج کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. سگی ماؤں کی گود میں بھی تو پلتے تھے لوگ، سگی بیٹیوں کو بھی تو صحابہ گود میں پالتے تھے، ان کا ذکر نہیں کر رہا. اس صفت کو ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ سگی بیٹیاں ہمیشہ گودوں میں ہی پلیں گی باپ کے، اور آپ ہمیشہ اپنی ماں کی گودوں میں پلو گے. ایک دور آنے والا ہے کہ سوتیلی بیٹی کو کوئی گود میں پالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے اس صفت کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلیوں. میں نے کہا قرآن سے دلیل مل گئی، میرے الفاظ تھے، میں نے کہا کسی کا باپ مجھے اس نکاح سے روک کے دکھائے، ایسی کی تیسی. ہزاروں تو دلبر ہیں، کس کس کو دے دل والا ہمارا حساب نہیں ہے. ہمارا دلبر کون ہے؟ خدا ہے. بھاڑ میں جائے ہندو کیا کہتا ہے، بھاڑ میں جائے میں نے تو یہاں تک کہا میری ماں کیا کہتی ہے، میرا بھائی کیا کہتا ہے، میری بہن کیا کہتی ہے، میرا ماموں کیا کہتا ہے، میرا چاچا کیا کہتا ہے، میرا پھپھا کیا کہتا ہے، بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی.
خدا کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. تو میرے ایسے جذبات ہوئے نا ایسی کی تیسی, اور اللہ کا شکر ہے میری شادی ابھی وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اللہ برکتیں دے, اور وہی ہمارے پاس ہی آگے رہی, بچے بڑے ہو گئے وہ الحمدللہ. تو یہ 2008 یا 9 کی بات ہے. میں اتنا نیک نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھنا ہوگا, اور اتنے نیک, اللہ, اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسان ہمیشہ اپنے اچھے کارنامے بیان کر رہا ہوتا ہے, اور جو الٹے الٹے کام کیے ہوتے ہیں اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے الٹے الٹے کام کیے ہیں, اگر کیے بھی ہوں گے تو اللہ کو بتا کے معافی مانگوں, آپ کو کیوں بتاؤں گا میں. میرا مطلب زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ جوش میں آ گئے, ارے مفتی صاحب. وہ بہت لوگ, بندے کو تباہ پبلک کرتی ہے. انسان کو اپنے عیب پتہ ہوتے ہیں, لیکن جب لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں نا تو انسان اپنے عیب بھول جاتے ہیں. انسان کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے, اصل میں تو میں یہ ہے جو میں ہوں, اور یہ بگاڑتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. تو اس لیے زیادہ, ہر آدمی کی زندگی میں کچھ برے اعمال کچھ اچھے اعمال ہوتے ہیں, لیکن بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ہم میں کتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا, کتنا کانفیڈنس کہ یار اب ہمیں سند مل گئی, بھی ٹھیک ہے, بڑھ میں جائے, پبلک کیا کہہ رہی ہے. ہاں آپ کے دوسرے مسائل ہوں تو ایک الگ بات ہے. اب یہ نہیں کہ ایک دم یہ شروع کر دیں, میرے سے مشورہ پہلے لے لیں. بعض دفعہ نہیں ایڈجسٹ ہو پاتی, بعض دفعہ نخرے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اس میں. وہ جیسے دوسری شادی کی اسلام نے ترغیب دی ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ جہاں چاہے اٹھا کے کر لو. تو آپ میں حوصلہ ہے نہیں ہے, پھر اس کے سائڈ افیکٹ برداشت کر سکتی, تو سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کی ٹینشن کو کیا کر دیتا ہے, ختم. تو بس اللہ کے لیے یار. تو اس نے اتنی, اس آیت نے مجھ میں کیا پیدا کر دیا, کانفیڈنس. میری اپنی بچی کی شادی میں نے بہت کم عمر میں کی ہے, بالغ ہوتے ہی رشتہ آ گیا تھا, اور بعض لوگوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی رشتہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مجھے سائڈ افیکٹ بھی نہیں لگ رہا اس کا, اللہ کہہ رہا ہے جلدی کرو, بھاڑ میں جائے. محلے والے کیا کہہ رہے ہیں, بھاڑ میں جائے. یہ بھاڑ میں جائے گا لفظ یاد رکھ لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, فلانا کیا کہہ رہا ہے, ڈمکانا کیا. بھائی اللہ نے حکم دیا. ہاں بچی سے پوچھ لو, اس پہ زبردستی نہ ڈالو, کوئی اگلا نہ راضی ہو تو پھر تو اللہ ہی کہہ رہا ہے پھر نہیں کرو. یہاں بھی اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں کیا کر دیا, اللہ کہہ رہا ہے بھائی اگلا خوش نہیں ہے پھر نہیں کر سکتے آپ, پھر زبردستی نہیں ہے. ماں باپ اللہ کو نہیں مان رہے آج کل, لہذا ساری سیٹنگ کیا ہوئی ہے, آؤٹ. اپنے بیٹے پہ دباؤ ڈال, یہاں کرے گا تیرا باپ بھی شادی یہاں کرے گا. میں اس باپ سے کہتا ہوں آپ بیٹے کو فورس نہیں کر سکتے, یہ الاؤ ہی نہیں ہے. اب یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا, کیا خیال ہے کہ یہاں کیوں کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کر رہا. یہ ٹینشن باپ کی خود کی پالی ہوئی ہے نا. اگر اس کو پتا ہو بھائی مجھے اللہ نے بیٹے پر اتنا کنٹرول نہیں دیا ہے کہ گن پوائنٹ پہ میں کرا دوں, باپ ٹینشن ہی نہیں لے گا. بھائی اللہ نے حکم دیا, بھائی اللہ نے منع کر دیا تو کیا کریں. نیچے لوگوں نے نا کمنٹس کیے ہوتے, مجھے بعض لوگوں نے مرشد نام رکھا ہوا میرا, بھائی مرشد نے کہہ دیا اب تو ہم کریں گے. تو کچھ لوگ مجھے مرشد مانتے ہیں, پیر مرشد مانتے ہیں نا, بعض لوگ کچھ عقیدت میں ہیں, وہ مرشد نے بول دیا بس اب کیا ہے, اپ سائڈ ہے بس. تو بعض لوگوں کے پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیر صاحب نے کہہ دیا, تو بھائی اصل ہمارا پیر کون ہے, اللہ. اللہ نے کہہ دیا جاؤ بھائی تمہاری ایسی کی تیسی, یار ہمارے لیے تو مسئلہ کیا ہے. پھر لوگ ملامت کریں گے تو اور خوشی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہوگا میری خاطر تو ٹینشن لے رہا ہے, بھائی ثواب ڈبل ہو رہا ہے آپ کا. تو اسلام کے علاوہ بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, مجبور ہیں. کوئی ہم سے غیر مسلم پوچھتا ہے نا کیوں اسلام ہے, بھائی ہے ہی نہیں یار, تم بتاؤ کیسے چلے پھر زندگی, تم بتاؤ نا. تمہارے پاس تو کوئی پیپر ہی نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے میں کیا پکوڑے کھاؤں, یہاں کیا کروں بیٹھ کے. میرے پاس تو یہی پیپر ہے جو سمجھ میں بھی آ رہا ہے, فطرت کو اپیل بھی کر رہا ہے, لکھا ہوا بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے. وہ میرے گھر والوں نے قبول کیا, اللہ کا شکر ہے. ایسے نہیں ہمارے خاندان والے, میں مثال دے رہا ہوں. وہ بھاڑ میں جو میں نے سب ماموں چاچے کو پھینک دیا نا, مجھے ضرورت نہیں تھی, میں تو اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے. ورنہ میرے ماموں بھی بیان سنتے ہیں, میرے چاچو واچو بھی سب سن رہے ہوتے ہیں. واپس آ جائیں بھاڑ سے آپ سب لوگ. میں نے صرف فار ایگزامپل بھاڑ میں بھیجا ہے سب کو, یہ صرف فار ایگزامپل تھا. واپس آ جائیں. کسی نے مخالفت نہیں کی, میں ایک مثال دے رہا تھا کہ کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آخرت پہ عقیدہ ہمارا مضبوط فرمائے. اس کے بغیر کام بنے گا نہیں.